SEED کے نام سے, SEED, اس کے آپ ڈائریکٹر ہیں. تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں سید حسینی صاحب کا. دوسرے ہمارے درمیان ایک مہمان حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں جناب مصطفیٰ حسن عسکری صاحب. یہ دونوں مہمان آج ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں. اس تقریب کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ دونوں صاحبین کا جو ہے تو چیریٹی میں اور جو ہے تو لوگ ویلفیئر میں بہت بڑے ماشاءاللہ کام ہے, اور شہر میں ہمارے بھی آرگنائزیشنس کام کرتے ہیں. ہمارے درمیان ہمارے بزرگ حضرات بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے شہر پہچانا جاتا ہے. تو عبدالباسط خان کا ایک بنیادی طور پر مقصد یہ رہا کہ ہمارا آپس میں انٹریکشن ہو, ہم ایک دوسرے کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں, ایک دوسرے کے تجربات کو آپس میں شیئر کریں, اور ایک نیشنل کمیونٹی نیٹورکنگ کا کام ہو. اس لحاظ سے یہ پروگرام رکھا گیا. پروگرام کی شروعات بلا شبہ تلاوت قرآن پاک سے ہونی چاہیے. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب کو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وقال عز وجل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ تمام جہانوں کو بنانے والا اور سکھانے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں اسٹیج پر موجود ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں, اور تمام لوگ جو حاضرین ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں. مجھے جو بات بتائی گئی تھی کہ میں ایک 5 منٹس تذکیر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو بہرحال بس کیونکہ میں بس بہت تھوڑا سا وقت ہے, اور جو پروگرام ہے بہرحال کمیونٹی ورک اپارچونیٹیز اور چیلنجز یہ یہاں رکھا گیا ہے. مختصر سا سوشل ورک کے تعلق سے اسلامکلی اس کا امپورٹنس کیا ہے, ہمارا دین اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں اس حدیث سے آپ کے سامنے جو بات شروع کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت روز قیامت ایک شخص سے پوچھے گا, وہ حدیث قدسی ہے, اور اس سے سوال کرے گا کہ میرے بندے میں جو ہے بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. وہ بندہ کہیں گا اللہ رب العزت تو تمام عالم کو جو ہے رزق دینے والا ہے, اور تو کب بھوکا تھا اور میں نے کب کھانا نہیں کھلایا تجھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو جانتا تھا فلاں شخص بھوکا ہے, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا تو میرے پاس اس کا اجر پاتا, مطلب گویا تو میں تجھ کو اس کا اجر دیتا. اسی روایت میں آگے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا میرے بندے میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا. بندہ کہے گا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے, اور کب تو نے مجھ سے پانی مانگا اور میں نے تجھے دے دیا. تو کہا فلاں شخص میرا پیاسا تھا بندہ, اگر تو اسے پانی پلاتا تو گویا تو جو ہے اس کا اجر پاتا. تو یہاں اس روایت کے اندر یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں واضح اور ایک دم کلیئر ہے کہ سوشل ورک کا, خدمت خلق کا, سروس ٹو ہیومینٹی کا, انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا دین اور اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے. یاد رکھیے, بہت زیادہ, ٹو مچ یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, اسی طرح دیگر انبیاءوں کے واقعات بھی آپ پڑھیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے بہت کچھ بینیفیشل ورک یاد رکھی, بہت کچھ کارنامے انجام دیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ نے کتنے سارے سوشل ورک کیے. جنرل سینس میں دیکھیں تو بھوکیوں کو کھانا کھلانا یہ آپ کی صفت اور عادت تھی, یاد رکھیے, چاہے مہمان نوازی کی شکل میں یا غریبوں کی شکل میں. یاد رکھیے, بھوکیوں کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا, یاد رکھیے, لوگوں کا بوجھ اٹھانا, لوگوں کی تکلیفیں, دکھ اور درد کو دور کرنا, یہ آپ کی پوری سیرت اس کے لیے جو ہے گواہ. یاد رکھیے. اسی طرح اگر خلفاء راشدین کی زندگی لیں تو ایک بہت اچھا واقعہ یاد رکھیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے, لیکن مطلب معاف کرنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے, لیکن حضرت عمر اس کو بیان کرتے ہیں. اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ابوبکر صدیق رات میں نکلتے تھے, اور نکل کے رات کے مطلب دیر والے پہر میں لیٹ نائٹ نکلتے تھے اور کہیں جاتے تھے, اور وہ مدینہ سے باہر جاتے تھے. تو اب یہ معاملہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے, اور اس کے بعد بھی دیکھیے کہ ابوبکر کے پیچھے اگر کوئی تھا, مطلب اعمال کو آگے جانا چاہتے تو عمر ابن خطاب تھے, تو ان کو تھوڑا سا فیل ہوا کہ ابوبکر ایسا کیا کر رہے ہیں جو رات کو نکل کے جا رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا ہو اور میں وہ کام نہ کر رہا ہوں. تو روایت میں آتا ہے ایک دن نکلے اور پیچھے پیچھے جاننے لگے کہ ابوبکر کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر ایک بستی سے باہر نکل گئے. مدینے سے باہر ایک غیر آبادی والا علاقہ, ایک گھر موجود تھا, وہاں گئے اور تھوڑی دیر بعد نکل کر وہاں سے چلے گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں بھی جا کر دیکھتا ہوں. جب وہاں گھر کے پاس گئے اور معلومات کی تو پتہ چلا ہے کہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جو نابینا بھی ہے, اندھی بھی ہے,
اور بوڑھی بھی، اور اس کا کوئی موجود نہیں، شاید وہ سب انتقال کر گئے، جو بھی مسئلہ تھا، اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کی خدمت کرے. انہوں نے اندر دستک دی، جا کر اجازت دی اور پوچھا کہ اے بوڑھی ماں یہ کون شخص ہے جو آ کر تمہارے ساتھ، اس نے کیا کیا؟ تو کہا میں نہیں جانتی، کوئی نوجوان ہے، چونکہ اس کو دکھتا نہیں تھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ابوبکر صدیق جو نوجوان تو نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے اس وقت. کہا کوئی تو بھی نوجوان ہے، آتا ہے میری خدمت کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، میرا غلاظت کے کپڑے بدل دیتا ہے اور یہ خدمت وغیرہ کر کے چلا جاتا ہے اور یہ روز کرتا ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضرت عمر فرماتے ہیں ابوبکر جب تک زندہ رہے یہ کام کرتے رہے. پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. سنہرے واقعات حضرت عمر کی زندگی کے اس میں واقعہ آتا ہے تو انہوں نے بھی وہی کام کیا ایک بوڑھی عورت کے ساتھ. تو یہ تو خلفاء راشدین ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک دوسرا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ آپ مدینے سے باہر نکلے پیٹرولنگ کے لیے اور مدینہ بند کر دیا تھا رات میں، چونکہ دارالحکومت تھا، دشمن اٹیک کر سکتے تھے، رات میں بند ہوتا. باہر نکلے تو پتہ چلا ایک فیملی آئی ہوئی جو بھوکی ہے اور بھوک سے پریشان ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمر اللہ کو کیا جواب دیں گا اس دن کہ ہم لوگ بھوکے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے ہی سنتے ہیں تو بھاگتے ہیں بیت المال کی طرف اور وہاں سے اناج نکالتے ہیں، اپنے کندھے پر ڈالتے ہیں، پیٹھ پر اور لے کر چلتے ہیں. اسلم ان کا غلام ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں لے لیتا ہوں. تو کہا روز قیامت میرا گوشت تو اٹھائے گا؟ تو کہا نہیں میں نہیں اٹھا سکتا. تو کہا پھر جانے چھوڑ دے میں لے جاتا ہوں. اور آخری ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں کہ سوشل سروس ٹو ہیومینٹی کتنی اہم ہے. یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیے. تیسرا واقعہ بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد رکھیے. اور یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ یہودی خاندان، ایک یہودی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آتا ہے، مدینے کے باہر رکا ہوا ہے، مدینہ دارالحکومت ہے تو رات میں بند ہو جاتا ہے. جب باہر وہ بیٹھا رہتا ہے تو بیٹھے بیٹھے وہ بات کرتا ہے. حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ وہاں سے چکر لگاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے کیا ماجرا ہے. تو کہا ہم یہودی ہے، فلاں جگہ سے نکلے تھے، سوچا رات یہاں گزاریں گے، صبح چلے جائیں گے. لیکن عمر تو بڑا ظالم انسان ہے، دروازے بند کر رکھے میں اپنے یہاں. اچانک اس کی بیوی کی آواز آتی ہے، پوچھتے کیا ماجرا ہے. تو کہا میری بیوی حامل ہے، پریگننٹ ہے اور دروازہ بند ہے، ہم کیا کریں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنتے نہیں اس چیز کو، مطلب اس بات کو مطلب سنتے ہی وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوراً چلو. اور ان کی بیوی ان کے ساتھ آتی ہے. آ کر جو ہے اس جو یہودی عورت ہے، اس شخص کی بیوی ہے، اس کی ڈلیوری کرتی ہے اور ڈلیوری کرتی ہے. اور جب تک وہ آدمی امیر المومنین کی غیبتوں پہ غیبتیں کرتے چلا جاتا ہے کہ عمر تو ایسا ہے، عمر تو ظالم ہے، عمر نے تو یہ کیا، عمر نے تو وہ کیا، سب کچھ جو اس کے دل میں بھڑاس ہوتی ہے نکال دیتا ہے. اور وہ عمر بن خطاب اس سے کہتے ہیں کل آ کے مجھ سے ملنا اور بات کر کے جانا. وہ دوسرے دن آتا ہے، اس کی شکایت پہ آپ عمل کرتے ہیں، اس کو وظیفہ دیتے ہیں، اس کے لیے اناج کا انتظام کرتے ہیں اور اس کو رخصت کر دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا، یاد رکھیے کہ ہمارے اسلاف کی، انبیاءوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفائے راشدین کی، صحابہ کا سنت و طریقہ یاد رکھیے کہ وہ انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. صرف انسان نہیں، انہوں نے تو چرند پرند کے لیے بہت کچھ کیا. وقت نہیں میرا تو ایک چھوٹی سی تذکیر کا مجھ سے کہا گیا تھا، میں سمجھتا 3 واقعے کافی ہم لوگوں کے لیے جو ورک ہم کر رہے ہیں اس کو ہم فردر اس کو لے کے چلے. آنے والے گیسٹ انشاءاللہ جس اور اچھے انداز سے آپ کی بات بتائیں گے. صرف اپنی باتوں میں ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ. نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کے فاؤنڈر کا نام عبدالباسط خان ہے. عبدالباسط خان کا تعلق اورنگ آباد سے ہی ہے. ماشاءاللہ بڑا ہنر ہمارا دوست ہے، بھائی ہے. اور آج اسی کے حکم پر، اسی کے مشورے پر میں عدنان صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور الخدمہ گروپ ان خدمہ کے کولیبریشن سے جو ہے تو یہ پروگرام ہم نے یہاں پر آرگنائز کیا ہے. دراصل آور وائس ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کا فاؤنڈیشن 2019 میں 2019 میں رکھا گیا. مجھے عبدالباسط صاحب کا کہنا تھا کہ آور وائس کا تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آور وائس ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت بڑا کام کر رہی ہے یہ آرگنائزیشن. عبدالباسط صاحب ان کے اپنے احباب کے ساتھ وہاں USA میں اور یہاں پر بھی ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ سب لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں سرفراز خان صاحب کے ساتھ پورے NRIs کی ایک میٹنگ رکھے تھے تو وہاں عبدالباسط کا ذکر نکلا. سرفراز خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ ایک دیوانہ وار ایک نوجوان ہے جو اپنی جاب کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیں انڈیا سے نوجوان جاتے ہیں، بالخصوص اورنگ آباد سے جاتے ہیں وہاں پر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے، تو ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے سے لے کر ان کو پورے رہنے کرنے کے انتظام تک کہ وہ ساتھ میں رہتا ہے. حالانکہ وہ IT فیلڈ میں بہت مصروف ترین آدمی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کام کرتا رہتا ہے. میری ملاقات عبدالباسط خان سے کووڈ کے دوران ہوئی. میں چونکہ ایک جرنلسٹ ہوں اور کووڈ کے دوران میں لوکل رپورٹنگ کر رہا تھا تو میری کافی رپورٹ انہوں نے وہاں پر دیکھی اور اس دوران جو ہے تو ان سے کانٹیکٹ ہوا. تو عبدالباسط خان صاحب ایسا نہیں ہے کہ صرف نان پروفٹ آرگنائزیشن کے نام پر چند لوگوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں اور ان کی پوری ٹیم چند لوگوں کو اسکالرشپ دینے کے بعد اپنی خدمات سے بری جمع ہو رہی ہے.
बल्कि मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद की जितनी NGOs हैं, ये NGOs के साथ साथ खान साहब वहाँ बैठे बैठे यहाँ उनकी टीम से जो काम दे रहे हैं, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि इन्हीं जितनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रही है उन्हीं के मुकाबले में कमोबेश बराबर काम कर रहे हैं। अब्दुल बासित खान साहब जो है तो ये सबसे बड़ा इनका नौजवानों को और तलबा को वहाँ पर सेट करने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा काम है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने औरंगाबादीज रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, जर्मनी में रहे, फ्रांस में रहे या यूके में रहे, इन तमाम नौजवानों को जो है तो एक दूसरे से कनेक्ट करना, इन तमाम नौजवानों को आपस में जो है तो एक दूसरे से मुतारिफ करवाना, ये एक बहुत बड़ा काम सोशल नेटवर्किंग का अब्दुल बासित न्यूयॉर्क में रहते हुए कर रहे हैं। साथ ही और वाइस का जो औरंगाबाद में काम है, यहाँ पर इनके कंप्यूटर सेंटर्स चलते हैं। मिसरवाड़ी जो है बहुत पसमानदा एक बैकवर्ड इलाका है औरंगाबाद का, वहाँ पर एक मस्जिद के अंदर जो है तो बाज़ाब्ता ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की गई है और कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट की गई है। वहाँ के लोग, वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को एफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी ट्यूशन क्लास में भेजे या किसी इंग्लिश स्पोकन की क्लास में भेजे या कंप्यूटर क्लास को भेजे, तो कमोबेश 700 बच्चे जो है तो वहाँ पर माशाल्लाह स्पोकन क्लासेस, ट्यूशन्स और जो है तो कंप्यूटर क्लासेस वहाँ पर चला रहे हैं। अब्दुल बासित साहब की पूरी टीम यहाँ पर काम करती है, उनके जितने साथी हैं वो उस इलाके में काम करते हैं। इसके अलावा कोविड के दौरान और वाइस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा औरंगाबाद में, तमाम NGOs के साथ रहा, NGOs के साथ कोलैबोरेशन रहा, तमाम NGOs ने माशाल्लाह औरंगाबाद में बहुत अच्छे से काम किया कोविड के दौरान, तो काबिल सताइश है। जैसे जैसे आइंदा तफसीलात आएंगी मैं इंशाल्लाह आपकी गोशे गुजार करता रहूँगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे शहर के नौजवान भले जॉब के लिए बाहर जा रहे हों, पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन वहाँ रहते हुए भी एक मिल्लत का जो दर्द है वो अमेरिका जैसे एक मुल्क में रहने के बावजूद मैं नहीं समझता कि कोई वक्त निकाल पाता होगा। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान के नौजवान वहाँ जाकर हमारे बारे में सोच रहे हैं, अपने शहर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं और एक सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो और वाइस इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। मैं अब्दुल बासित साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वहाँ अपनी इतनी शदीद तरीन मसरूफियात के बावजूद वो वक्त निकालते हैं, औरंगाबाद के तमाम लोगों को कनेक्ट करते हैं, तमाम NGOs को आपस में कनेक्ट करते हैं और ये फरीज़ा को अंजाम देते आ रहे हैं। इस वक्त हमारे दरमियान 2 मेहमान मौजूद है, मुख्तसर मैं इनका तारुफ करूँगा। उससे पहले मैं इस्तकबाल के लिए जनाब अल-खिदमा ग्रुप के ज़िम्मेदार अदनान भाई को दावत देता हूँ कि वो जनाब मुश्तबा हसन अस्करी साहब का इस्तकबाल करें। मुश्तबा हसन अस्करी साहब मैनेजिंग ट्रस्टी और प्रेसिडेंट हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ट्रस्ट के, जो हैदराबाद में हेल्थ केयर के मैदान में बहुत काम कर रही है माशाल्लाह। 2007 में ये मैदान अमल में आए थे। 13 साल तक जो है तो अस्करी साहब IT फील्ड की मशहूर कंपनी इंफोसिस में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के हैसियत से काम करते हैं। काबिल सताइश है, वहाँ पर गरीब और नीडी जो लोग आते हैं उनका मुफ्त में जो है डायलिसिस किया जाता है। इसके बावजूद मुश्तबा हसन अस्करी साहब और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ये क्या है, ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम आप ही की ज़ुबानी आपके तजुर्बात सुनेंगे ताकि हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दूसरे हमारे दरमियान मेहमान हैं हमारे बुज़ुर्ग जनाब सैयद हुसैनी साहब। इनके इस्तकबाल के लिए मैं रफ़त यार खान साहब इम्तियाज़ यार खान साहब को रफ़त यार खान साहब को दावत देता हूँ कि वो इस्तकबाल करें। सैयद हुसैनी साहब सीड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर हैं और सीड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक तकरीबन 1.5 लाख अफराद को डायरेक्ट रास्त जो है तो उनको फ़ायदा पहुंचाया है और इसमें ख़ासतौर से 18,000 स्टूडेंट हैं जिनको सीड फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल चुकी है अभी तक के। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने अंदर। और सैयद हुसैनी साहब ने खुद कितनी स्ट्रगल से इस मुकाम तक पहुँचे, क्या क्या उनको मसाइल उनकी ज़िंदगी में झेलना पड़े और क्या वजूहत रही कि उन्होंने खिदमत खल्क़ का रास्ता इख्तियार किया, ये हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। इसलिए बहुत मुख्तसर तौर पर मैं आपको तंजीम का तारुफ दे के आगे बढ़ रहा हूँ। हज़रत असल में बुनियादी तौर पर 1972 में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल की थी और जितना मैंने कल अब्दुल बासित खान साहब से आपके ताल्लुक़ से सुना थे, जनाब सैयद हुसैनी साहब
نے بہت اسٹرگل کی. مطلب جب ان کا شاید فارن میں پڑھائی کے لیے نمبر لگ چکا تھا تو جانے کے لیے کچھ وسائل نہیں تھے, تو نظام چیریٹیبل ٹرسٹ سے اسکالرشپ حاصل کر کے آپ گئے تھے اور بعد میں تعلیم حاصل کی. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان تو بہت جو ہے تجربے کار لوگ اور بزرگ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں اس تقریب کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے سر عبدالباسط صاحب نے اور وائس نے, ان کی پوری ٹیم نے ہمارے شہر جن ناموں سے پہچانے جاتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے. اور ان کو اپریشیٹ کرنا, ان کو موٹیویٹ کرنے سے انہیں اطمینان ضرور ملتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو جو ایک موٹیویشن ملتا ہے وہ ہمارے لیے قابل ستائش ہے. تو ہمارے درمیان تقریباً 5 ایسے معزز حضرات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے اورنگ آباد پہچانا جاتا ہے ماشاءاللہ, جن کے اپنے اپنے میدان میں بہت غیر معمولی کام ہے اور جن کا نہ صرف ملت میں کام ہے بلکہ ملکی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر جو ہے تو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے جناب سید حسینی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اور آپ کے محترم جناب ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب کا استقبال کریں, انہیں ایک مومنٹ دے. ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب طوبہ فارمیسی کے چیئرمین بھی ہیں, ایک ریسرچ سائنٹسٹ رہ چکے ہیں, وکارڈ میں بڑے اعلیٰ عہدے پر رہ چکے ہیں, اور 1970s میں ریسرچ کے لیے باضابطہ امریکہ بھی گئے تھے. یہ تو سر کا تعارف میں ایک دنیاوی نقطۂ نظر سے کر رہا ہوں, لیکن اس سے بڑا اور سب سے اہم تعارف صاحب کا یہ ہے سر. ڈاکٹر صاحب کا اس سے بڑا تعارف یہ ہے حسینی صاحب کہ آپ ماشاءاللہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت بہترین مقرر ہیں. اگر کسی دن جمعے میں یہ معلوم ہو جائے کہ ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب آج اپنا خطاب کرنے والے ہیں تو مسجد پہلے ہی بھر جاتی ہے. بہت دل نشین انداز, بہت لوگوں کو آسان زبان کے اندر دین کی دعوت دینا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسی کمپنی میں رہتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی کو خود کی کمپنی شروع کی ہے. اور ہم یہاں پر جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کو سن کر بڑا نہیں ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ان کو سن کر الحمدللہ دین کے معاملات کو ہم کو سیکھنا پڑا, سیکھے ہم لوگ. ماشاءاللہ اپنی اس شناخت کو, دینی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے کرسچنس کے اسکولس میں جو ہے تو اپنی خدمات کو انجام دیا. اور قاضی صاحب کی ایک اور بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے بلا ناغہ تقریباً 25 سال تک طلبا کو میتھس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی مفت میں ماشاءاللہ سکھاتے رہے. ان کی قرآن شریف کی تعلیم بلا ناغہ. مطلب عبدالباسط صاحب کے والد صاحب جو تھے, ان کا کہنا تھا جب میری ملاقات ہوئی تھی ایک مرتبہ کہ شاید ایک مرتبہ سر کا گھر رینوویٹ کرنے کا چل رہا تھا تو بس اتنا عرصہ کچھ ناغہ ہوا تھا, ایک 15-20 دن کا ناغہ تھا. باقی سر 25 سال تک مسلسل قرآن کی تعلیم طلبا کو میتھس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دیتے رہے. اور آج کرسچن مشنری کے اندر اپنی شناخت کے ساتھ کام کرنا کہ کرسچن مشنری ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی سر کو ادارہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن آج سر ماشاءاللہ ایک بون انگلش اسکول ہے جو بہت بڑا ریپیوٹیڈ اسکول ہے اورنگ آباد کا, وہاں پر جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد میں جس نوجوان کا نام لینے جا رہا ہوں سر, یہ نوجوان اپنے آپ میں ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس نے بہت آزمائشیں جھیلی ہے, ملت کے نام پر جھیلی ہے, لیکن اس کی مستقل مزاجی کا یہ عالم رہا, اس کی جنون کا یہ عالم رہا کہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹا. میری مراد جناب شیخ مزمل صاحب سے ہے کہ شیخ مزمل صاحب آپ تشریف لائے. یہ نوجوان کو جھوٹے الزامات میں مہاراشٹر کی پولیس نے اریسٹ کی, 30 مہینے تک جو ہے تو جیل میں رہے, لیکن اس کے باوجود اپنے مقصد سے نہیں ہٹے اور اپنی ایک انٹرنیشنل لیول کی سافٹ ویئر کمپنی ماشاءاللہ رن کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا تھا مزمل کو, میرے ہم عمر ہے اس لیے میں نام لے سکتا, اور اس وقت میں ساتھ میں رہا کہ ٹوٹ جاتا ہے اس وقت جب نوجوان, اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ ہمت اور استقلال کے ساتھ پھر سے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے رہے ماشاءاللہ. میری تمام نوجوان کو گزارش ہے کہ تالیاں بجا کر مزمل کا استقبال کریں. اگر ہم ایسے نوجوانوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تو پھر کون آتا ہے؟ تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. وقت نکل گیا,
وہ ایک کالا وقت تھا، برے دن سے نکل گیا، اللہ نے راستے بنائے، آسانیاں پیدا کی، اور آج الحمدللہ اپنے ساتھ کئی سارے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن گیا ماشاء اللہ۔ ٹیچرز بن کے نکلے ہیں تو وہ ایک ایسے شخص ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر ٹیچر کے استاد ہے۔ فی الحال کسی وجوہات کی بنا پر اورنگ آباد نہیں آ سکے، میری مراد ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب سے، جو فی الحال مانو یونیورسٹی کا رجسٹرار ہے اور اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے مختلف کالجز میں خدمات انجام دی، علیرا ایجوکیشن سوسائٹی سے آپ کا تعلق رہا براہ راست، اور بی ایڈ اور ڈی ایڈ میں آپ یہاں پر پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ آج وہ کسی وجہ سے یہاں پہنچ نہیں پائے، ان کی نمائندگی کے لیے جناب الیاس صاحب جو اقرا اسکول کے پرنسپل رہ چکے ہیں، آپ یہاں پر نمائندگی کریں گے اور آپ سر کا ایوارڈ حاصل کریں گے۔ میں حسینی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد سوشل آئیکن ایوارڈ جو میں نے کہا آپ کو کہ انڈیویجول سطح پر ہم نے دینے کا طریقہ ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے جس نوجوان کو آواز دے رہا ہوں تقریباً 10 سال سے خدمت خلق کے میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مصر واحد جو میں نے کہا کہ ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ صالح نہدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ انور حسین صالح ایک دو منٹ، انور حسین جو ہے ان سے اورنگ آباد پہچانا چاہتا ہے، یہ اورنگ آباد کے پہلے مسلم سی اے ہے ہمارے سرپرست سے، اور ان کو دیکھ کر آج الحمدللہ آئی سبھی حسین صاحب آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ انور حسین صاحب جی سر، آج جتنے اورنگ آباد میں کنسرٹ، ایک ہے اورنگ آباد ٹائمز، دونوں کے اکاؤنٹس ان کے پاس ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان سے پوچھنے کی کوشش کری، انہوں نے بولے چلو میرا کام ہو گیا چلتے بنو۔ تو یہ ہے اپنے پروفیشن کے تئیں ان کی لائلٹی، اور بہت مطلب ماشاءاللہ اسٹیٹ فارورڈ ہے، اپنی فیلڈ میں بہت ماسٹر ہے۔ آج اورنگ آباد کا جو مسلم نوجوان سی اے کی طرف راغب ہو رہا ہے تو سر کے ساتھ بہت سارے نوجوانوں نے کام کیے ماشاءاللہ۔ میں سب سے درخواست ہے کہ آپ اوارڈ سے نوازے۔ صالح بھائی 10 سال سے خدمت خلق کے میدان میں بہت بے لوگ اور 2008 سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنی بزنس کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کچھ خاندانوں کو آج بھی روزانہ کھانا پہنچاتے ہیں۔ وہ جو بھی طریقہ ہے انہوں اپنے طریقے کے روزانہ 2 ویلر پر کچھ ان کے خاندان گھر ایسے فکس ہے جہاں پر شاید کوئی مرد نہ ہو یا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، یہ وہاں پر کھانا پہنچاتے ہیں۔ میری مراد شیخ وسیم سے ہے، شیخ وسیم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ خاص ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ 2008 سے عبدالخبیر جو ہے تو لوگوں کی خدمت میں لگے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عسکری صاحب سے، درخواست ہے کہ اور آج کے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں اذان کی، لیکن تعلیم کے شوق نے ان کو ہمیشہ تعلیم سے ہی جوڑ کے رکھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسے نہیں کسی جاب میں لگے یا کوئی بزنس میں لگے، بلکہ آج انہوں نے اسٹرگل کرتے ہوئے اپنے خود کا اسکول شروع کر دیا ہے، اور اپنے اس تعلیمی شوق کو دوسروں تک پہنچانے کا جو جذبہ ان کے اندر ہے، تو انہوں نے آج مصر والی کا جو میں نے ذکر کیا جہاں کمپیوٹر کلاسز چلتی ہے، کم و بیش تقریباً 200 بچے وہاں پر کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں فری آف کاسٹ۔ تو یہ پورے سیٹ اپ کی جس نے ذمہ داری لی ہے اور عبدالباسط صاحب کے ساتھ مل کر جس نے سیٹ کیا ہے، وہ نوجوان کا نام ہے شیخ شاکر۔ میں شیخ شاکر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یہ اپنے ذوق اور شوق کو، تعلیم کے ذوق اور شوق کو نوجوانوں تک اور بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، بلا معاوضہ ماشاءاللہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اور کمپیوٹر جو لائف بنائی گئی ہے مصر واڑی میں، وہ شاکر صاحب کی مضمون اور وہ اگر اس نوجوان کا نام لے کر وہاں پہنچ جائے تو وہ ڈونر بھی بغیر جو ہے تو معلوم ہے کہ فلاں بندے کا نام ہے، تو وہ بلا تحقیق کیے وہ نوجوان کو دے دیتا ہے۔ مطلب اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل کو آسان کرے تاکہ یہ اور زیادہ کام کرے. یہ لینے والے ہاتھ اور دینے والے ہاتھ کے درمیان کا جو سب سے اہم برج کا رول اگر پلے کرتا ہے شہر کے اندر تو وہ ہے جناب ناصر باسمے صاحب. اہم پول کا جو رول پلے کرتا ہے ہمارے نوجوان ساتھی ناصر باسمے. خون کی قلت، خون پہنچانا بہت جو ہے تو ثواب کا بھی کام ہے اور وقت کا تقاضا ہوتا ہے. انسانیت کے تقاضے ہیں کہ ان لوگوں کو ضرورت پڑنے پہ خون وقت تک پہنچائیں. اور ساتھ ہی ساتھ حجامہ جو ایک تھراپی ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے کہا جاتا ہے، اس کے حجامہ کے کیمپ مفت میں آرگنائز کرنا، بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز کرنا. اور کسی بھی وقت اگر کسی کو بلڈ لگتا ہے اور اس نمبر پر اگر اس کو کال کیا جاتا ہے تو وہ نوجوان خانہ میں آدھے گھنٹے وہاں پہنچتا ہے. میری مراد شیخ فیاض سے وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور سمسکری صاحب سے اپنا اپریسیشن حاصل کرے. 24 گھنٹے ہم کبھی بھی اگر شیخ فیاض کو فون کرتے ہیں تو فون پہنچانے میں ویسے فون بھی نکالتے ہیں لوگوں کا. ایک بڑا مسئلہ معاشرے کے اندر بیواؤں کا. ہم بہت سارے ویلفیئر کے کام کرتے رہتے ہیں لیکن بیواؤں کا جو مسئلہ ہے وہ بہت سنگین مسئلہ ہے. کئی مرتبہ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اگر ہم وقت پر بیواؤں کو مدد نہ پہنچائیں تو سماج میں جو گندہ ذہن لوگ ہیں وہ ان کا شکار کرنے بیٹھے رہتے ہیں. تو بیواؤں کے لیے شہر میں ہمارے نوجوان کام کرتے ہیں جو نہ صرف بیواؤں کو وظیفے پہنچاتے ہیں بلکہ کئی ایسے بیوائیں تھیں جن کے پاس ہنر تھا، ان بیواؤں کو جو ہے تو بنا انٹرسٹ کے قرض فراہم کر کے انہیں روزگار سے لگانے کا کام اس نوجوان نے کیا ہے. ساتھ ہی تحقیق کے بعد طلبا کو اسکالرشپ دلانے کا کام، کسی کے ذریعے دلانے کا کام، خود کے ذریعے سے دینے کا کام جو ہے تو میرے نوجوان ساتھی قاضی ظہیر الدین انجام دیتے آ رہے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ قاضی ظہیر الدین اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہے کیا ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ دیتے ہیں. اور وہاں پر جو لوگ ہمارے پاس سب سے بڑا اسپتال ہے گورنمنٹ میڈیکل ہاسپٹل ہے جسے عام طور سے گھاٹی کہا جاتا ہے. اور اورنگ آباد کے اطراف میں جتنے 7-8 تعلقے ہیں تو وہاں سے غریب لوگ آتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی کہ کہاں چٹھی بنائی جائے، کہاں ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا جائے، بلڈ بینک کدھر ہے، ECG کدھر ہے. تو یہ پوری میکینزم کو سمجھنے کے بعد ہمارے ساتھی نے جو ہے تو خود وہاں پر اپنی 5 گھنٹے روزانہ خدمت دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور وہ کئی سالوں سے دیتے آ رہے ہیں. بھلے ہی وہ ایک پیشے سے بس ڈرائیور ہے لیکن یہاں پر وہ ماشاء اللہ روزانہ کم از کم 5 گھنٹے دیتے ہیں. اللہ ان کے لیے جزائے خیر دے. میں حافظ زبیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں. میں نوجوان ساتھی روزانہ گھاٹی اسپتال میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پیشنٹ آتے ہیں انہوں برابر گائیڈ کرتے ہیں کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. ہمارے شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر ایک میڈیکل کالج ہے مولانا وستانوی صاحب کا، انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل کالج. وہ مولانا وستانوی کا ہونے کی وجہ سے پورے مراٹھواڑہ ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مہاراشٹر میں ایک اکیلا مسلم سوسائٹی کا میڈیکل کالج ہے. شاید ممبئی میں ہوگا یا اس کے بعد یہاں پر ہے. تو کافی وہاں پر جو ٹیم ہے وہ وہاں کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں، وہاں کے جو اسٹاف ہے، تو یہ لوگ جو ہے تو ہر 3 مہینے میں جو ہے تو یہ ادارہ، یہ کالج کے اسٹوڈنٹس اور وہاں کا اسٹاف ہر 3 مہینے میں شہر کے الگ الگ پسماندہ علاقوں میں، بیکورڈ علاقوں میں جاتے ہیں. وہاں پر خواتین کے معائنے کرتے ہیں، وہاں کے بچوں کی چیک اپ کرتے ہیں، الگ الگ قسم کے کیمپ لگاتے ہیں اور بلا معاوضہ کرتے ہیں. تو اور وائز کے ساتھ ان کا کولیبریشن بھی ہونے جا رہا ہے. یہ دونوں کے درمیان ایک MOU انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سائن ہونے والا ہے اور دونوں مل کر جو ہے تو آنے والے پروجیکٹ ساتھ میں کرنے والے ہیں. تو میں ڈاکٹر اظہر صدیقی صاحب ہیں جو وہاں کے ڈین ہیں،
तो इनका इस्तेमाल थोड़ा लेट हो गया, आने के बाद इंशाल्लाह आप में ये तो हो गए इंफरादी तौर पे इंडिविजुअल लेवल पर जो लोग अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। लेकिन समाज में काम करने के लिए इज्तिमाइयत बहुत ज़रूरी होती है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। और जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी तो काम के असरात नमूदार नहीं होते। और ये बड़ी खुशकिस्मती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, करम है माशाल्लाह कि औरंगाबाद को जो मुस्लिम नौजवान है तो उसने अपनी अपनी सकत और हैसियत के लिहाज से अपने अपने हमजहन लोगों को लेकर यहाँ पर काफ़ी NGOs काम कर रही हैं। और हमारे नज़दीक यहाँ जितने नौजवान आपको नज़र आते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे नौजवान हैं कि जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, अपने अपने प्रोफेशन में माशाल्लाह काफ़ी आगे है। लेकिन हम जहन होने की वजह से 15-15 नौजवान 10-10 नौजवान मिलकर सब ने अपनी अपनी NGOs बनाए रखी। लेकिन ऐसा कभी कोई वाक़या शहर में नहीं आया कि कोई किसी NGO ने दूसरी NGO के खिलाफ कोई बात की या किसी NGO के पास कोई चीज़ कम पड़ गई हो तो दूसरी NGO उसको फ़ोन करके जो है तो उसके जिम्मेदार उनसे हासिल कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है। और अदरवाइज़ की ये प्रोग्राम रखने का मकसद भी ये है। और अदरवाइज़ के जो ऑर्गेनाइजेशंस को हम फेलिसिटेट करने जा रहे हैं तो हमारे अदनान भाई जो है तो खिदमा ग्रुप के जिम्मेदार हैं। अदनान भाई हमेशा पर्दे के पीछे रहते हुए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बेहतरीन डायरेक्टर है। और माशाल्लाह अदनान भाई अपनी पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त शहर में। अल-खिदमा ग्रुप जो है तो अल-खिदमा ग्रुप तकरीबन आज से 4 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ था और इसने यहाँ पर एक रोटी बैंक शुरू की। डेली कम से कम मैं समझता हूँ, मुझे फिगर नहीं मालूम लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 400 लोग रोज़ाना शाम का खाना खाते हैं। उन इलाकों में गाड़ी पहुँचाई जाती है और इसके अलावा उन फैमिलीज़ को तहकीक करके स्कूल की यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कपड़े प्रोवाइड किए जाते हैं। और अब इंशाल्लाह करीब आने वाले महीनों के अंदर अल-खिदमा ग्रुप जो है तो औरंगाबाद शहर में एक चैरिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल डालने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अदनान भाई की उनकी पूरी टीम को उनके मकसद में कामयाब करें, इसलिए कि इतना बड़ा शहर है और आप मेडिकल के फील्ड में आप लोग काम करते हैं, मुझसे ज़्यादा आपका तजुर्बा है कि आज हर डिलीवरी के नाम पर जो है तो 50,000, 60,000 और 70,000 रुपये तो वसूले जा रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी को भी सीजर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ों से निकलने के लिए अल-खिदमा ग्रुप बहुत सालों से इसके ऊपर स्टडी कर रहा था। इन्होंने मुख्तलिफ महाराष्ट्र में और आपके हैदराबाद में भी जो इस किस्म के हॉस्पिटल चलते हैं वहाँ पर विज़िट की, उनका तजुर्बा हासिल किया और अब उम्मीद करते हैं बिल्डिंग भी तकरीबन फाइनल होते आई है और वो आइंदा 1-2 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो मैटरनिटी हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। तो अब जिन ऑर्गेनाइजेशंस को हम फेलिसिटेट करने जा रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस और अल-खिदमा ग्रुप इन दोनों की तरफ से जो है तो इनको फेलिसिटेशन दिया जा रहा है। मैं सबसे पहले जियाले नौजवान जो अल्तमश ग्रुप इनका निकनेम है, वैसे औरंगाबाद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं, इनके जिम्मेदारान को स्टेज पे दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर आए, अपना अवार्ड और एप्रिसिएशन कबूल करें। ये हमारे नौजवान साथियों पर मुश्तमिल एक NGO जो हर साल जो है तो ब्लड डोनेशन कैंप्स और कोविड के दौरान हज़ारों लोगों को खाना रोज़ाना जो है तो पूरी टीम ने पहुँचाया है। जी, औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर कि शायद उसे ब्लड की ज़रूरत थी, वो नहीं मिल पाया था, तो नौजवानों को ये चीज़ जो है तो बहुत ज़्यादा लगी, उसके साथियों को, दोस्तों को। और फिर वो नौजवानों के ग्रुप ने हमारे मरहूम दोस्त के नाम पर अल-फरहान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया और ये एक ऐसा वाहिद ट्रस्ट है औरंगाबाद का जो डे 1 से लेकर आज तक आपको जितने भी लोगों को इस ट्रस्ट ने फ़ायदा पहुंचाया है उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस और उसके नाम के साथ और उसकी बीमारी के साथ और उसको दिए जाने वाले फ़ंड की अमाउंट के साथ आपको 100% रिकॉर्ड इनके पास अप टू डेट मिलेगा इंशाल्लाह। वैसे सभी रखते हैं, लेकिन ये जो काम अल-फरहान चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है पिछले कई सालों से, इनके अपने जिम्मेदारान खुद अस्पताल में जाते हैं, तहकीक करने के बाद अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल स्टोर से इनके टाइप है और मेडिकल स्टोर से ये लोग मेडिसिन उनको प्रोवाइड करते हैं। इनका पर्टिकुलर फील्ड जो काम करने का है वो हेल्थ का है। तो मैं अल-फरहान चैरिटेबल ट्रस्ट के जिम्मेदारान को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं।
जनाब एडवोकेट फैज़ अहमद साहब जिन्हें आप हमेशा देखते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में आपके व्यूअर्स हैं। आप दीन के मामले में नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। इस्लामिक रिसर्च सेंटर के नाम से जनाब एडवोकेट फैज़ साहब जो है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। शहर में तकरीबन 5 क्लिनिक जो है तो अलग अलग मकामात पर खोले जा चुके हैं और आपके वीडियोस पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और आपके व्यूअर्स न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में और आपसे रहनुमाई भी हासिल करते हैं और आप अपनी तकरीर के ऊपर, अपने बयान के ऊपर माशाल्लाह अबूर रखते हैं। बड़ी सादा ज़ुबान में लोगों को दीन के मामला समझाने की कोशिश करते हैं। मैं एडवोकेट फैज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। ITI इंस्टीट्यूट भी आप चला रहे हैं, क्या है? काफ़ी तादाद में औरंगाबाद में जो बीमाएँ उनको महाना वजीफ़ा पहुँचाती। मैं वीडो वेलफेयर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान को स्टेज पे दावत देता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएँ। ये हमारे नौजवान के पास पूरा डेटा है और ये बड़े खामोशी से जो है तो किसी की इज्जत नफ्स को ठेस पहुँचाए बिना हमारी उन बहनों तक जो है तो वजीफ़ा हर महीना पहुँचाते हैं। मिली तंजीमों में एक तंजीम जो न सिर्फ दीनी मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है बल्कि शहर में हेल्थ के मामला हो, क़ानूनी मामला हो, नौजवानों की गिरफ्तारियों के मामला हो, तो जो तंजीम बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और वो काम कर रही है। मेरी मुराद जमीयतुल उलमा शहर औरंगाबाद से है। मैं मुस्तफ़ा खान साहब और उनके ज़िम्मेदारान को स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो अपना एप्रिसिएशन अवार्ड हासिल करें। जमीयतुल उलमा हिंद शहर औरंगाबाद तो मुख्तलिफ मैदानों में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। अब मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने जा रहा हूँ जिसे आप तंजीम है मुल्क की, जिसे लोग तामीर मिल्लत के नाम से जानते हैं और ये तामीर मिल्लत का जो परचम औरंगाबाद में उठाया हुआ है वो हमारे दोस्त जनाब अब्दुल मोईद हशर साहब है, जो कम व बेश रोज़ाना मैं समझता हूँ कि 2 से 3 हज़ार लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। ये पूरे नौजवानों का जो ग्रुप है जी तामीर मिल्लत की शाख है। माशाल्लाह बहुत काम है। वो जो मैंने आपको घाटी अस्पताल का जिक्र किया जहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स अतराफ के गाँवों से आते हैं, देहातों से आते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पहुँच तो जाते हैं लेकिन खाने का नज़म नहीं कर पाते, होटल्स में महंगा मिलता है। तो अब्दुल मोईद हशर साहब उनकी पूरी टीम रोज़ाना दस्तरखान पर सुबह और दोपहर और शाम 3 वक्त का खाना वहीं बनता है और हज़ारों की तादाद में रोज़ाना माशाल्लाह लोग वहाँ पर खाना खाते हैं। ये बड़ा नेक काम अब्दुल मोईद हशर साहब और उनकी पूरी टीम कर रही है, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। मिल्लत में तालीम का और IAS का मामला, सिविल सर्विसेज में इम्तहानात में जाने का मामला, आप बखूबी जानते होंगे कि मिल्लत के नौजवान आप और हम सब चाहते हैं कि आप चले जाएं, आप हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज में जाए। कोई कहता है कि कलेक्टर बने, कमिश्नर बने। मैं खुद भी एक एडिटर होने के नाते कई मरतबा मज़ामीन लिख चुका कि हमने ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन बात उस वक्त जब बहुत अच्छी लगती है जब बात अपने घर से शुरू होती है। तो हमारे दरमियान एक ऐसी शहर में एक ऐसी फाउंडेशन है जिसे काबिश फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, जिसके फाउंडर मेंबर जनाब शोएब सिद्दीकी साहब है, जिनको मैं दावत देने जा रहा हूँ। इन्होंने काम अपने घर से शुरू किया और आज माशाल्लाह इनका एक बच्चा IAS है। इन्होंने पहले अपने बच्चे को IAS बनाया उसी फाउंडेशन में पढ़ाते हुए और उसी के साथ वो काबिश फाउंडेशन की शुरुआत की थी। दूसरा बच्चा भी IAS की तैयारी कर रहा है। तो मैं शोएब सिद्दीकी साहब से दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर आए। काम शोएब सिद्दीकी साहब ने अपने घर से शुरू किया था, मुबारकबाद से मुस्तैद है और आज कम हो गए 300 तलबा काबिश फाउंडेशन के साथ मिलकर IAS की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी जो छोटी मोटी मालूमात है, मोर देन 20 तलबा अभी दिल्ली में जो है तो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह। वो काबिश फाउंडेशन से पास आउट होकर दिल्ली पहुंचे हैं। शोएब साहब दिल्ली जाकर जो है तो उनके पूरे इंतजाम देखते हैं, चाहे वो लड़का हो। शोएब साहब खुद जाकर काबिश फाउंडेशन के जिम्मेदार होने की हैसियत से, और आज हमारे पास की तकरीबन 12 लड़कियां और 8 या 10 लड़के जो है तो
دلی میں IAS کی تیاری کر رہے ہیں اورنگ شہر سے، اور یہاں تقریباً 200 سے زیادہ لوگ IAS کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ کاوش فاؤنڈیشن کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے ہمارے اپنے شہر میں۔ ایک بڑا پرانا ٹرسٹ ہے ہمارے شہر میں سر، جو ویلفیئر کے میدان میں وہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 35 سالوں سے وہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے، جسے ہمارا فیض عام ٹرسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ فیض عام ٹرسٹ بہت پرانا اور قدیم ادارہ اورنگ آباد کا ہے۔ میں فیض عام ٹرسٹ کے ذمہ داران سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور اس ٹرسٹ کے ذریعے نہ صرف میڈیکل کے میدان میں بلکہ طلبا کو اسکالرشپ کی جو ہے دی جاتی ہے۔ بہت پرانا اور قدیم ادارہ ہے۔ میں نے جس ہاسپٹل کا ذکر کیا تھا آپ کو، بدنا پور میں مولانا ڈاکٹر مولانا محمد وفانی صاحب کا جو میڈیکل کالج ہے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل کالج، اس کے ڈین جناب اظہر صدیقی صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اپریسیشن ایوارڈ حاصل کریں۔ سر کی پوری ٹیم جو ہے تو پسماندہ علاقوں میں جاتی ہے، بچوں کا، خواتین کا ہیلتھ چیک اپ کرتے ہیں، اور وہاں پر مفت میڈیسن بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اظہر صدیقی صاحب ڈین ہے وہاں پر۔ ایک نوجوان جو بہت ساری تنظیمیں بعد میں سامنے آئیں، کئی نوجوانوں نے آگے بڑھ کر کام کرنا شروع کیا۔ کلیے سے بڑے سیدھے سادے لگتے ہیں اور ہیں بھی سیدھے سادے مزاج ہیں، لیکن جب کام کو لگتے ہیں تو پھر کسی کی نہیں سنتا۔ اچھے اچھے ڈاکٹر بھی جو ان کو دیکھ کر بھاگ کر آتے ہیں، تنظیم کے نوجوانوں کو دیکھ کر بھاگ کے آتے ہیں۔ میری مراد کے گروپ سے ہے، جناب حافظ عقیل صاحب سے، کہ آپ کئی سالوں سے جو ہے میڈیکل کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ حافظ عقیل صاحب بہت کام کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ، خاص طور سے کووڈ کے دوران کوئی ایمبولینس جو ہے تو میتوں کو گھروں سے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حافظ عقیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ایمبولینس کے ذمہ داران کے ساتھ مل کر وہ سروس یہاں پر دی ہے۔ اور بھی ہیں ایک اور بس ایک آخری اس کے بعد آپ کو سننا ہے نہیں۔ ہمارے ایک اور ساتھی ہے جو گلوبل فاؤنڈیشن کے نام سے ٹرسٹ چلاتے ہیں، مسیح صدیقی صاحب، جو میڈیکل کے میدان میں اور خاص طور سے سرکاری جو اسکیمات ہوتی ہے علاج کے لیے، اس میں بہت زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ مسیح صدیقی صاحب ہے کیا؟ کیوں چپ رہے؟ آ جاؤ آگے۔ یہ ہمیشہ پیچھے، یہ ہمارا عزیز دوست ہے، اور مسیح کا کام جو ہے تو بہت، کسی بھی سرکاری اسکیم سے مسیح صدیقی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اگر کسی کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، آدھار کارڈ نہیں ہے، تو مسیح صاحب کے پاس سیٹنگ ہے کہ اتنا بھی بنا کے وہ اسکیم کو فالو کریں۔ لیکن ماشاءاللہ بہت خاندانوں کو فائدہ پہنچایا مسیح، اور مسیح کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ آج گورنمنٹ سروس پر ہونے کے باوجود بھی یہ اپنا وقت برابر دیتے ہیں NGO کو۔ تو یہ تھے آرگنائزیشنس، یہ تمام آرگنائزیشنس کام کرتے ہیں اپنے اپنے میدانوں میں۔ مجھے حکم تھا کہ میں عبدالباسط صاحب کا اورنگ آباد کی جو ہے تو ہر میدان میں سرگرم عمل ہے، میں ان کے ذمہ داران سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ تو یہ تھے ہمارے شہر کا ایک چھوٹا موٹا تعارف جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ عبدالباسط یہی چاہتے ہیں ہمیشہ، عبدالباسط کی پوری ٹیم یہی چاہتی ہے کہ یہ تمام نوجوان، تمام NGOز آپس میں کوآرڈینیشن میں کام کرے۔ آپ پروگرام کا مقصد بھی پڑھ رہے ہیں کہ کمیونٹی ورک، اپارچونیٹیز اینڈ چیلنجز۔ تو یہ تو ہمارا جو بھی ہم نے تھا ایک مختصر سا تعارف ہمارے اپنے شہر کے انسنگ ہیروز، اور جو لوگ فیلڈ پہ کام کرتے ہیں، جو آرگنائزیشنس کام کرتی ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، تاکہ اور السلام علیکم۔ پہلی چیز تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اورنگ آباد جیسی جگہ پہ جو میں پہلی بار آ رہا ہوں کہ اتنے سارے گروپس، سوشل گروپس یہاں ایکٹیو ہے اور کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے حیدرآباد میں شاید اتنے لوگ اور گروپس نہیں ہیں
کا میں آج یہاں دیکھا اور واقعی جو مجھے اس بات کا علم ہے، آپ ایک جنا جو انڈیویجول کیپیسٹی میں اور اجتماعی طور پر جو کام کر رہا ہے وہ کیا کام ہو رہا ہے، اس کا چھوٹی سی تعارف میں مجھے کچھ آئیڈیا ہوا. ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہو رہا. اور سب میں اچھی چیز یہ دکھی مجھے کہ آپ لوگ نیٹ ورک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ. اور باسط جو اس گروپ کے فاؤنڈر ہے، آج جو پروگرام کر رہے ہیں، باسط سے میرا تعلق انفوسس کے دنوں سے ہے. میں انفوسس میں باسط کے ساتھ تھا اور میرا جو آرگنائزیشن ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن 2007 میں جب میں قائم کیا، باسط اور باسط کے ساتھیوں کا اس میں بہت بڑا تعاون تھا. تو آپ کو 2-4 منٹ میں تھوڑا ہمارے آرگنائزیشن کا بیک گراؤنڈ اور حیدرآباد کے کیا حالات ہے اور اس میں کیا کام ہم کر رہے ہیں سیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا میں. تو انفوسس میں جب میں تھا 2002 سے تھا میں، 2014 میں جاب چھوڑا. تو ایک ہم چھوٹا سا ایک نماز کا گروپ فارم کریں، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کی ضرورت تھی. تو ایک چھوٹا سا گروپ 15-20 بچوں کا گروپ بنا اور ڈارمیٹریز میں کیمپس کے نماز شروع کرے. تو وہ گروپ بڑھتے گیا، 15 سے 20, 25, 50, 100 ہوتے گیا جلدی. جیسا ریکروٹمنٹ تھی اس زمانے میں آئی ٹی عروج پہ تھا. تو وہ گروپ میں ہم تھوڑے سوشل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرے. اور اتفاق سے ہوا یہ کہ میرے پاس کسی کی ریکویسٹ آئی تھی کہ ایک چھوٹے بچے کے کینسر کا آپریشن تھا. تو میں وہ گروپ میں ای میل سرکولیٹ کیا اور جو ہمیں ریکوائرمنٹ تھا اس سے 10 گنا زیادہ پیسے جمع ہوئے. سو دیٹ واز دی ٹریگر اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دی آرگنائزیشن وچ آئی اسٹارٹیڈ. تو جیسا یہ لوگوں کو معلوم چلا کہ یہ انفوسس میں گروپ لوگوں کی مدد کر رہا ہے تو ریکویسٹ اور آنا شروع ہوئے. تو ہمیں سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا تھا، فرائیڈے ویک ہوتی تھی. تو سیٹرڈے کے دن پورا دن یہ گروپ باسط ہم لوگ پورے بیٹھ کر لوگوں سے ملتے تھے میرے بھائی کے آفس میں حیدرآباد میں جگہ پر. تو اس طریقے سے ہمارا کام شروع ہوا. تو اور آج بھی ہمارے جو ڈونرز ہیں ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے، آج بھی بہت سارے لوگ آئی ٹی انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہ اپنی تنخواہ سے ہر مہینہ تعاون کرتے اور غریب لوگ اور جو لوگ پریشان ہیں بیماری سے، سرجری ہونا ہے، ایکسیڈنٹ کے کیسز، اس کو فنڈ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا اور باسط کا بہت بڑا ان کے دوستوں کا اس میں کنٹریبیوشن تھا. ابھی بھی میرے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں اور ہر مہینہ 2 مہینے بات ہوتی رہتی ہے. اور میرے کو بہت زمانے سے بول رہے تھے کہ آپ اورنگ آباد آئیے. اور اسپیشلی کووڈ کے دوران میں جب یہاں ہر جگہ مشکلات تھے مگر بتا رہے تھے یہاں بھی آئیے کچھ کام کر سکتے ہیں دیکھیے. تو وہ بچے میں بہت جذبہ ہے صاحب نے بتایا اور فکر مند ہے وہ. اور اللہ اس کو اور طاقت دے اور یہ سلسلہ اورنگ آباد کا آپ سب کا اور آگے بڑھے. حیدرآباد کے متعلق آپ کو میں کچھ اہم باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. اورنگ آباد سے جب کمپیئر کرتے ہیں تو حیدرآباد کا میرے خیال سے پاپولیشن کچھ زیادہ ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ شہر کا پاپولیشن ہمارا ایک اباؤٹ 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ 15 لاکھ کے قریب ہے ابھی. اس میں سے مسلمانوں کی تعداد 43 to 45% ہے حیدرآباد شہر. ایک سروے ہم نے کیا تھا چند سال پہلے، وہ 43% 44% مسلمانوں میں سے تقریباً 2/3 اینڈ مور 60% اینڈ مور مسلمان بلو دا پاورٹی لائن ہے شہر میں. اربن پور جس کو کہتے ہیں 63 یا 64%. اور جس میں آٹو والے ہیں، ڈیلی ویجرز ہے، وہ سب ہماری کمانے والے ہیں. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اس میں. اور جو ٹاپ کریم افلوئنٹ لوگوں کی ہے حیدرآباد میں میرے خیال سے 1.5% ہے. باقی کے پورے لوور کلاس میں کلاسیفائی ہوتے ہیں اکنامکلی، اور مڈل اور اپر مڈل کلاس. تو بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ جو غریب طبقہ ہے 2/3 حیدرآباد کا، یہ بیماری میں بہت بری طریقے سے مبتلا ہے، بہت بری طریقے سے. آج کے زمانے میں حیدرآباد کو ڈائبٹک کیپٹل بولتے ہیں آف دا ورلڈ. تو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، یہاں سارے ڈاکٹرز بہت بیٹھے ہوئے ہیں. ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز وغیرہ بہت زیادہ ہے.
تو ہوتا یہ کہ جب گھر میں کمانے والا روز کی مارا ماری کر کے کمانے والا جب گھر میں بیمار ہوتا ہے تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ 1-2 جنریشن اس سے ختم ہوا ہے. 1-2 جنریشن ختم جیسے کہ گھر کا کرایہ, گھر کے مسائل, گھر کا رہن سہن, بچوں کی پڑھائی, سب ایوری تھنگ گوز فلیٹ. تو کووڈ جب ہوا ہر جگہ دنیا میں مفلسی آئی, حیدرآباد میں بھی آئی. کووڈ کے بعد اور حالات بگڑ گئے. تو مختصر سی بات یہ رکھنا چاہ رہا ہوں میں کہ ہیلتھ کیئر سیناریو میں اس تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہوئے, کووڈ تو نہیں تھا جب, بٹ ہم ریلائز کریں کہ اس پہ ہم فوکس کریں گے اور ہیلتھ کیئر پہ کام کریں گے. تو ہمارا آج جو ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کا جو پورٹ فولیو آف ورک ہے حیدرآباد میں, ہم پرائمری ہیلتھ سینٹرس سیڈ کے پارٹنرشپ کے ساتھ آج الحمدللہ ہم 7 اسٹیٹ آف دا آرٹ کہ ہمارے اگر آپ کلینکس میں اگر جائیں گے تو آپ بولیں گے کہ اپولو یا کوئی کارپوریٹ ہاسپٹل سے کم کیے, اتنے عمدہ طریقے کے انفراسٹرکچر ہم کریٹ کیے ہیں. اور پورے کلینکس ہمارے مسجد میں چلتے ہیں. وی were the first to pioneer the concept of running the health centers from mosque. تو پورے 6 سینٹر ہمارے مسجد کے تحت چلتے ہیں اور اس میں نہ صرف پرائمری کیئر بٹ آئی کا آپٹھالمالوجی کی اسکریننگ ہوتی ہے, ڈینٹل چیئرز ہے اس میں, اور پریونشن کنٹرول آف نان کمیونیکیبل ڈیزیز, اس سارا انٹیگریٹڈ پروگرام ہے. تو یہ آج ہمارے کلینکس 6 ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے اور 2-3 لوگ سے ابھی سنا کہ سرکاری دواخانے ہم یہ کام میں یہ ریلائز کریں کہ بھائی ہم اگر لوگوں کی مدد کرتے گئے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں, تو اگر حکومت کی تجوری کی بھی چابی ملی تو بس ہونے والی نہیں ہے. آپ کتنی بھی اسکیمز میں انرول کرو, اتنا پیسہ اور اتنے ریسورسز ایک آدمی ایک آرگنائزیشن نہیں کرتا. ہم ویری کانشیسلی 2015 سے سارے سرکاری دواخانے جو حیدرآباد میں جیسے کہ عثمانیہ ہاسپٹل ہے, گاندھی ہے, نمس, MJ کینسر ہاسپٹل, جتنے بڑے دواخانے ہیں وہ دواخانوں میں ہم ہیلپ ڈیسک قائم کیا. تو ہمارے والنٹیئرز اس دواخانے میں کام کرتے ہیں اور ہم اس کا مشن یہ ہے کہ ہم جو غریب طبقہ ہے جو پرائیویٹ میں جا کے جیب سے پیسے خرچ کرے, قرضوں میں ہو جاتے ہیں کہ ایک سرجری کرانے کے لیے 70-80 ہزار دے رہے تھے, جا کے زیور بھیج دیتے بچی کا جو جمع کرے, یا مٹی پہ قرضہ لا کے قرضے میں ڈوب جاتے. تو ویسے لوگوں کو بچانے کے لیے ہم وہاں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہمارے والنٹیئرس ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. جیسا کہ ایک صاحب آپ بتا رہے تھے کوئی ہاسپٹل میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں 5 گھنٹے جو آپ دیتے رائٹ, تو وہی کام کرتے ہیں کہ وہاں ہمت افزائی کرنا, ان کو نیویگیٹ کرنا, کاؤنسلنگ کرنا, ڈاکٹرس کو بتانا, دوا دلانا تاکہ ان کا علاج مفت ہو. تو پرائمری کیئر سے لے کے ٹیریشری کیئر تک ہمارا جو لائن ہے آف ایکٹیویٹیز, یہی اسی کوشش رہتی ہے کہ بھائی مریض کو 0 کاسٹ ٹریٹمنٹ ملے. تو آج الحمدللہ سیڈ کے پارٹنرشپ کے ساتھ یہ کلینکس, آج ہمارے کلینکس میں ڈیلی 1500-1600 کی OP ہوتی ہے. جو عثمانیہ دواخانے میں 1100-1200, ہمارے پاس 1500 ہوتی ہے. تو بہت بڑا نمبر ہے اور ہر چیز فری ہے. ہائی کوالٹی آف میڈیسن, کنسلٹیشن, آئی کیئر, آپٹھالمالوجی, ڈینٹل, 0 کاسٹ. تو اس سے ہوا یہ امپیکٹ, اس کا اتنا امپیکٹ ہوا کہ لوگوں کی جو رہن سہن بھی بدل گئی بستیوں میں. ہمارے کلینک سے جو کیچمنٹس ہے 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر کے ایریا میں, وہ لوگوں کی معاشیات بدل گئی. اس لیے غریب آدمی کیا ہے, کھانسی بخار زکام کے لیے 600, 700, 800, 1000 روپے خرچ, کہیں بھی گئی تو 50 روپے فی ہوں گی, مگر دوا ٹیسٹ وغیرہ کرا کے 1000 روپے خرچ کیا. تو وہ 1000 روپے اگر آپ مہینے میں 2-3 بار بھی گئے تو 3000 روپے بڑی رقم ہوتی غریب کے لیے جو روز کا کمانے والا ہے. وہ پیسے بچا کے وہ بچوں کی تعلیم میں لگا سک رہے ہیں, وہ پیسے بچا کے وہ لوگ گھر میں ان کی غذا بچوں کی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس طریقے کے بینیفٹس مل رہے ہیں. تو اپارٹ فرام کلینکس اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹلس, ہمارا ایک ریہاب سینٹر ہے جو ہم سیٹ کے ساتھ قائم کریں. وہاں بھی ہم نو پروفٹ بیسس پہ بڑے بڑے لوگ کو وہاں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اسٹروک پیرالسس کا. اولڈ ایج ہوم چلاتے ہیں ہم لوگ, وہ بھی مسجد کے تحت. اور اس طریقے کے ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں. تو آپ لوگوں سے میں انشاءاللہ یہ بات کے ساتھ کوئی اگر پرسنلی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آفٹر دا میٹنگ, تو آئی بی ویری ہیپی ٹو ٹاک ٹو یو, بیکاز میں دیکھا کہ یہاں جذبہ بہت ہے
اورنگ آباد میں، اور میں بہت خوش ہوا کہ ایسا جذبہ مجھے پہلے کبھی حیدرآباد میں نہیں دکھا. تھینک یو. واقعی جینوئن انسنگ ہیروز ہیں. تو اللہ آپ لوگوں کو اور طاقت دے اور آپ لوگوں کے کام میں برکت دے. اسی کے ساتھ میں مدد صاحب کو میں دور کرتا ہوں. برادر فیض، ابھی میں یہاں سے ایک فوٹو لیا، یہاں سے ایک گروپ فوٹو لے کے ہمارے مینیجرس میں واٹس ایپ میں کیا، تو 2 منٹ میں آپ کے ویڈیوز وغیرہ اور میرے کو ڈال دیے کہ یہ برادر فیض ہے، ان کے ہم فالوورز ہیں. ہلو. دیر سے بیٹھے تھے، انہوں نے چھپا کر ہاں بہت شاندار. نہیں وہ اوارڈ کیوں دینے میں بتاتا آپ کو کہ جتنے لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں اور جتنے سامنے بیٹھے ہیں، کم و بیش سب کی شادی کا کھانا اسی شخص نے بنایا، جسے عبدالجبار سلیہ والے کے نام سے جانتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ آئے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے ایک دوست کو یہاں پر بھیجا ہے. آج بھی وہ کسی کی شادی کا خلیہ بنا رہے ہیں، اس لیے شاید نہیں آ سکے. میں الیاس بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ جبار بھائی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب وہ عبدالباسط نے جبار بھائی کا بھی سلیکشن کرا. اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت محترم جناب سید حسینی صاحب کو کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں جتنے نوجوان موجود ہیں، آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ کیسے کام کریں. کچھ غلطیاں ہیں تو انہیں درست کریں، ہم اس سے بھی انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. اور آپ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیں تاکہ ہمیں کچھ مشاغل. شکریہ. السلام علیکم. اتنا تھک گئے کہ سلام کا جواب بھی نہیں تھا. یہ کیا نام ہے ان کا؟ یہ مجھے بوڑھا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں جوان ہوں. ابھی تو میں جوان ہوں. بوڑھا پن یہ ایج سب مائنڈ چیز ہے. لوگ میری ایج کو گیس کر سکتے ہیں. میں 75 ایئرس ہوں. تو آپ لوگ جو نوجوان ہیں وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں نوجوان تھا. پہلی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کو دیکھ کے میں خوش ہو گیا تھا کہ یہ نکاح پڑھاتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں پڑھا. تو ہماری زمانے میں قاضی نکاح پڑھا ہے، رائٹ؟ اپنا کام نہیں پڑھ رہا. دوسری یہ ماشاءاللہ انسنگ ہیروز. مجھے افسوس یہ ہے کہ اورنگ آباد میں ہیروئنز نہیں ہیں. آپ کے یہاں 50% ہماری کمیونٹی کے لوگ کام نہیں کرتے ہیں. سوشل ورک میں ہے ہی نہیں وہ لوگ کہ آپ لوگ ریکگنائز نہیں کرتے. مجھے اس سوال کا جواب چاہیے عدنان بھائی. دیکھیے ہم لوگوں کو گھر میں وہ اجازت دے کے کام کرنے کے لیے یہ بھی تو ہیروئن ہوئی نا. یہ ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے 50% جو ہمارے حصہ ہیں ان کو ہم نے گھر میں بٹھایا ہے. ان کی ٹیلنٹس، ان کی چیزوں کو ہم یوز نہیں کرتے. پتہ نہیں کس طرح ہمارے دین میں یہ بات آ گئی. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اورنگ آباد میں ہیروئنز بھی ہونے چاہیے. ہیرو تو بہت ہے ماشاء اللہ. اس کا خیال رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیڈیز کا پارٹیسپیشن، ہمارے سسٹرس کا پارٹیسپیشن، ہم وہ بھی سوشل ورک کر سکتی ہیں. میری بیوی ابھی بھی ہفتے میں 1 دن زوم پہ کلاس لیتی ہیں. ان کے ساتھ 25-30 لیڈیز جو ان کی عمر کی ہیں
وہ جوائن ہوتے ہیں. دے ٹاک اباؤٹ سوشل تھنگس, اس سے بھی کر لیتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, ایک ایکٹیویٹی رہتی ہے. پھر وہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں, یوگا کی کلاس ہوتی ہے وہ بھی زوم پہ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہماری لیڈیز کر سکتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ والنٹیئر ورک بھی کر سکتی ہیں, رائٹ. اب یہ اکاؤنٹنٹ صاحب نے جو کہا بالکل صحیح ہے, ہم لوگ اجازت نہیں دیتے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایک لڑکی ایک اسکول میں ہم ہیلپ کرتے ہیں, ہمارے 50 اسکول. ابھی بتاؤں گا کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں آپ, آلریڈی 9 بجے ٹائم ختم ہو گیا ہمارا, اور جس کو جانا ہے چلے جائیں, کیونکہ مجھے بات کرنے کی بڑی عادت ہے. ایک لڑکی کو پڑھایا, وہ ہمارے اسکول میں کمپیوٹر کی کلاس پڑھاتی تھی. اس نے کہا کہ مجھے انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا, ہم نے اس کی فیس دے دی. اکلوتی ہے, ان کے والد کسی پلاسٹک فیکٹری میں کام کرتے ہیں, 5,000 روپئے کما. جب وہ جوائن کر لیا, اس نے کہا کہ میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, اور کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, کمپیوٹر دلا دی اس کو. بہت دور تھا کالج, تو بس سے جاتی ہے صبح, اس آنے میں اس کو 2.5-3 گھنٹے ہو جاتے. میں نے کہا بھائی آپ آٹو سے چلے جائیں, اس سے شیئر کرنا ہے, اس کے بھی پیسے دیے. 4 سال کے بعد وہ گریجویٹ ہو گئی. پھر اسی اسکول میں کمپیوٹر پڑھا رہی ہوں. میں جب نیکسٹ ایئر گیا تو میں بولا بھائی تم انجینئرنگ کر لینے کے بعد پھر یہ اسکول میں کیا کریں؟ اس کے جواب سن کے آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. کہتے کہ میرے والد اجازت نہیں دیتے میں جا کے باہر کام کروں. تو ہمارے دین میں یہ کب سے آ گیا ہے کہ لڑکیاں کام نہیں کر سکتی؟ لڑکیاں کام کر سکتی ہیں, اس کے رولز ہیں, اس طرح ڈریس کریں, اس طرح بات کریں, اس طرح یہ کریں. لیکن ہم نے 4 سال اس کو پیسے دیے, وہ ہمارے پیسے برباد ہو گئے, ہم کسی اور کو پڑھا دیتے. یہ چیزیں ہم کو سوچنا چاہیے. یہ بہت سیریس ایشو ہے, اور ہم دین کے بہانے سے اس کو نہیں کرنا. آئی ایم ریئلی اگینسٹ اٹ. میرا اپنا اوپینین ہے, میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. آپ لوگ جو کرنا ہے کریں, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم کو یہ چیزوں کا غور کرنا چاہیے. اگر 50% آف دا کمیونٹی الٹریٹ ہے, تو وہی مائیں بچوں کو پڑھانے والی ہیں. ان کو تعلیم نہیں ہے, بچے پڑھیں گے کس؟ پھر وہ پڑھنے کے بعد انجینئرنگ کرتے ہیں, ایم بی اے کرتے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں ایم بی اے کرنے کے لیے اسکالرشپ چاہیے. میں بولتا ہوں کہ بیٹی ایم بی اے کر کے کیا کرو گے؟ تمہارے والدین تم کو, یا تمہارا بھائی, یا تمہارا شوہر تم کو کام کرنے نہیں دیتا, تو پڑھ کے کیا کرو گے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے. لڑکے تو پڑھ نہیں رہے ہیں, 80% لڑکیاں پڑھتی ہیں. ہم جتنے اسکالرشپ دیتے ہیں, ابھی 56 اسکالرشپ دیں گے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے اس سنڈے. 56 میں آلموسٹ 36-38 لڑکی آپ پڑھیں, لڑکے نہیں پڑھتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہیروئن نہیں ہے آپ کے پاس, آپ لوگ ہیروئن کو ڈھونڈیے. ہم شور دیر ہم کو چاہیے کہ ڈھونڈیں ان کو بھی ایوارڈ دیجیے گا. میں عبدالباسط خان سے شکایت کروں گا, میں کروں گا کہ اتنا اچھا شہر, اتنا اچھے کام ہو رہے ہیں, ہماری بہنیں اس میں ہیں نہیں شامل, تو غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں یہاں پر موو ہو جانا چاہتا ہوں. آپ لوگ کھانا کھلانے میں ماہر ہیں, مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کھانا گھر آ جائے گا. میں آرام سے بیٹھا ہوں, ماشاءاللہ کھانا بہت کھلاتا ہے. ابھی میرے روم میں کھانا رکھا ہوا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ اجتماعیت سے بہت فرق ہے. لیکن جب سب لوگ ساتھ کام کریں گے, تو میں اکیلا کام کرتا تھا تو $2,000 کی چیریٹی کرتا تھا میری نوکری کے زمانے. ہم نے 2010 میں سپورٹ فار ایجوکیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ, اس کا شارٹ فارم بنتا ہے سی, تو اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا 2010 میں $5,000 لون لے کے. اور ہر سال ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے ہوتے ہم نے 2019 میں $1 ملین کی چیریٹی بنی, 2021 میں $2 ملین کی چیریٹی. پینڈیمک میں بھی ہمارے ڈونیشن بڑھے. اللہ کی برکت ہے, اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. آپ جتنے بھی این جی اوز کام کر رہے ہیں, ان کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ آپ
آپ جتنا اخلاص سے کام کریں گے، اخلاص از دا کی، سنسیئرٹی، تو آپ کو اللہ کی طرف سے آنے کی گارنٹی ہے، اس کا کوئی شک نہیں۔ اگر آپ اپنی شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں، نام کے لیے کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشن کے پڑھائی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو اجر نہیں ملنے والا ہے اور کام میں برکت نہیں آئے گا۔ برکت اسی کو کہتے ہیں جو کام بڑھے۔ ہمارے کام میں اللہ کا کرم، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کام بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہماری جو جن کو مدد ملتی ان کی دعائیں، آپ بیوہ کی مدد کر رہے ہیں اس کی دعا لگتی ہے، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اس کی دعا لگتی ہے۔ تو یہ برکت جب ہی آئے گا جب آپ سنسیئرلی کام کریں۔ سنسیئرٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اخلاص اور نیت جو ہے وہ ہمارے دین کی بیسک چیز ہے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ کام بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب اور وڈو کی مدد کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ مجاہد۔ پھر آپ نے فرمایا وہ اس طرح ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ پھر آخری میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس طرح ہے جیسے میری مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کیا ہے۔ 1 مہینہ اعتکاف کون کرتا ہے مسجد نبوی میں جا کے؟ یہ تمام چیزیں آپ کو مل رہی ہیں صرف مدد کرنے سے، غریب اور نیڈی کی مدد کرنے سے، جو آپ کر رہے ہیں۔ اب یہ نفل عبادت سے زیادہ ہے اس کا اجر ہے۔ لوگ ہمارے پاس عمرے پہ جاتے ہیں، عمرہ نفل عبادت ہے۔ آپ کو حج کرنا ہے، فرض ہے، کریے۔ نفل عبادتوں سے زیادہ یہ کام ہے۔ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، آپ عمرے کے پیسے اگر اس کی شادی کروا دیں کتنا فرق پڑے گا۔ کسی کا قرض ادا کروا دیں، کسی کو سود سے بچا دیں، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارے مولوی نہیں بتاتے ہیں، مولوی کہتے ہیں کہ ہر سال عمرہ جائیے، صحیح ہے، حدیث ہے کہ ہر سال عمرہ جائیے، لیکن جب فرض ہے اس کے سامنے نفل کم ہو جائے تو فرض کریں، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کی مخلوق کی مدد کی جائے۔ ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو اس کام میں جڑے رکھنے کی توفیق فرمائے۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہے، آپ سب کو ترقی دے، اور آپ سب کو اور ہم سب جو کام کر رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے۔ ہمارے 4 پروگرام ہیں۔ ہم لوگ پہلا پروگرام ہمارا ایجوکیشن کا ہے۔ ہم ایسے بچوں کو پڑھاتے ہیں جو اسکول نہیں جاتے یا ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا غریب ہیں، ان کو ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری اسپانسرشپ میں 18,000 بچے پڑھ رہے ہیں، اور ہم 14 اسٹیٹ میں ایکٹیو ہیں، مختلف اسکولز میں، اور ہم ان کی ٹیوشن دیتے ہیں، بکس، اس طرح کی چیزیں، ٹیچرس کی سیلریز دیتے ہیں۔ ایک کرناٹک میں اسکول تھا، وہاں پہ 180 بچے بیئر فٹ آتے تھے، جوتے نہیں تھے، ہم نے ان کو جوتے دلائے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ٹھیک ہے، جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ پورا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارا اس میں یہ کہ ہم کالج کی اسکالرشپ دیتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 40 سے 50% بچے اسکول میں ڈراپ آؤٹ ہیں 7ویں 8ویں جماعت کے بعد۔ اب وہ پورے ٹھیلے پہ نظر آئیں گے، ماس کی بنڈی پہ نظر آئیں گے، کیونکہ جاب تو ملتی نہیں۔ اور جب نوجوان آدمی پیسے نہیں کما سکتا تو کیا کرے گا؟ اس کے 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک تو وہ اپنی فیملی پہ کسی پہ ڈپینڈ ہو جائے، یا پھر وہ چاقو اٹھا کرمنل بن جاتا ہے، کیونکہ نوجوان خون ان کو وہ فکر ہوتی ہے نا کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے اگر آپ کالج کے پریزن کے پرسنٹیج دیکھیں گے، پریزن میں جو لوگ جیل میں ہیں میجورٹی ہماری پاپولیشن کے حساب سے ہم لوگ بہت زیادہ ہیں۔ وجہ یہی ہے تعلیم نہیں ہے، اسکل نہیں ہے۔ تو یہ اس کو ہٹانے کے لیے ایجوکیشن اور اسکل ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ، یہ چیزیں ہم ان کو پاورٹی سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی آپ مدد کریں، ہم تعلیم دلائیں لوگوں کو، ہمارے بچوں کو پڑھائیں، اور جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ان کو ووکیشنل ٹریننگ دیں۔
تو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. تقریباً اس سال ہم 1400 اسکالرشپ دے رہے ہیں حیدرآباد میں, کرناٹکا میں, دہلی میں, گجرات اور تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں 2% ہم سامان, گورنمنٹ سروسز یہ بھی چلنا ہے, بڑے پوزیشن 2 to 3%, ہماری پاپولیشن 15% ہے اور اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں. I will not blame anybody. Obviously کوئی نہیں چاہتا کہ آپ آگے پڑھیں. افسوس ہے کہ ہم خود نہیں چاہتے ہم آگے پڑھیں. ہم پوری ایکسکیوزز کرتے ہیں پڑھائی نہیں کرنے کے لیے, پورے ایکسکیوزز کرتے ہیں محنت نہیں کرنے کے لیے, پورے ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ ہم چوری سے کسی کی سفارش سے آگے بڑھ جائیں. محنت کریں, اپنے پیروں پر کھڑے کریں. تو ہمارا دوسرا پروگرام ہے ووکیشنل ٹریننگ کا. ہم ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں, آٹو میکینک کا کورس کرواتے ہیں, AC میکینک ہے, الیکٹریشین ہے. ہم نے ورک شاپ بنائے 2 جگہ, حیدرآباد میں ایک ہے, بھوپال میں ایک بنایا. ابھی ایک بننے والا پربانی میں انشاءاللہ ہو جائے گا. پربانی میں انہوں نے زمین آفر کی ہے, وہاں لگ جائے گا. اور جگہ بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ ورک شاپ, انسٹرکٹرز ہوں, بچے پورا سیکھ لیں. ہمارے حیدرآباد کے انسٹیٹیوٹ کے بچوں کو آٹو ڈیلرشپ پیسے ہائر کر لیتی ہیں کیونکہ ان کو ہر چیز کا. ووکیشنل ٹریننگ میں ہم ایک کورس کرتے ہیں, فورک لفٹ آپریٹر ٹریننگ. 1 ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے پونا میں. 1 ہفتے کی ٹریننگ کا خرچہ 20,000 روپے آتا ہے. تو ہم یہاں سے بچوں کو بھیجتے ہیں, وہ 1 ہفتہ ٹریننگ کر کے آ جاتے ہیں. اور یہ 7ویں 8ویں جماعت پاس بچے ہیں جن کو 15,000 روپے کی تنخواہ سے شروع ہوتی ہے. آپ اسکل دیں, چاپڑ جاتی ہے, ان کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے. ڈرائیورس لائسنس چاہیے, فورک لفٹ ٹریننگ. اس طرح ہم لوگ کافی کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے میڈیکل میں گئے. اس کی وجہ یہی تھی کہ جو لوگ غریب, انہوں نے بتایا, جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, ان کو گھر میں ایک فرد بیمار ہو جائے تو دے ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ بھائی کھانا کھائیں یا دوا لیں. 2 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے. اگر 2 کام کرتے ہیں تو ان کو قرضہ لینا پڑتا ہے. قرض میں جاتے ہیں تو ان کو سودی خرچ ملتا ہے. کوئی حال بدل ایک آدھ وقت ملتا ہے, لیکن عموماً انٹرسٹ بیئرنگ لون سے باہر نہیں نکل پاتے. اسی لیے ہم میڈیکل کلینکس, منی کلینک سے شروع کیا تھا. ان سے پارٹنرشپ ہوئی, ماشاءاللہ ان کے کلینک بہت اچھے ہیں. آئی کیئر بھی دیتے ہیں, ڈینٹل کیئر دیتے ہیں, فری میڈیسنز ہیں, کئی جگہ ڈائگنوسٹک سروس بھی ہے. اس وقت حیدرآباد میں ہمارے تقریباً 13 سینٹر چل رہے ہیں. 5 سینٹر ہمارے ڈائبیٹک کیئر کے ہیں. ڈائبیٹک کیئر انڈیا از دا ہائیسٹ نمبر ڈائبٹیز ان دا ورلڈ. حیدرآباد سب سے ٹاپ پہ ہے. حیدرآباد اس لیے ہے کہ ہم مسالے کھاتے ہیں, میٹھا کھائیں گے, بیٹھ کے پان کھائیں گے, زردہ کھائیں گے, محنت نہیں, ایکسرسائز نہیں کریں گے. ایکسرسائز کرنا بہت مشکل کام. اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو ڈائبٹیز نہیں ہوتا ہے. آپ کا وزن کم ہے تو ڈائبٹیز کیسے ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلی سے کھاتے تھے. کتنے لوگ ہیں 3 انگلی سے کھانے والے؟ نہیں, ہم لوگ یہاں تک کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ 1/3 ہوا 1/3 کھانا, جو بھی ہے. کہاں کرتا ہے؟ نہیں کرتا. مدینے میں کوئی حکیم آیا تھا, وہ بیداروں کا چلا گیا, کوئی بیماری نہیں ہے. بیمار ہوں گے کیسے جب کھانا ہی نہیں کھاتے؟ ہمارے پاس بہت زیادہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے شہر میں تو کھانا کھلانے میں ماہر ہے آپ کو. ہمارا چوتھا پروگرام یہ میڈیکل کے بعد ہم ویڈوز کی بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی اس لیے ہوا کہ جو خواتین جن کی ڈیورس ہو گئی, جو ویڈو ہیں, اور ایک نیا ٹرم نکلا ہے ابینڈن, شوہر ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اتنی شرم کی بات ہے مسلمان شوہر اپنے بچوں کو 2-3 بچوں کے بعد جی وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اس کے بعد جب سے ٹرپل طلاق ہے تو وہ طلاق نہیں دیتا. ایک لوکیلٹی میں انہوں نے سروے کیا تھا
300 سے زیادہ خواتین ٹرپل طلاق کی وجہ سے ہسبینڈ غائب ہو گیا، کیونکہ گورنمنٹ جیل میں ڈال دے گی، طلاق نہیں دے گا، کھلا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ طلاق دے گا تو جیل، اس کی وجہ سے 300 سے زیادہ ہے، اس میں ہم نے 220 کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا اس میں سے۔ تو ہم ویڈوز کو پیسے دیتے ہیں، ہمارا مقصد ویڈو کو سپورٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہماری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پیسے دیتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ کے بچے اسکول جائیں گے، آپ کو وظیفہ ملے گا، نہیں جائیں گے وظیفہ بند، کیونکہ جب تک ان کے بچے پڑھیں گے نہیں وہ پاورٹی سے نہیں نکل سکتے۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ آپ لوگ بھی ویڈوز کو ہیلپ کر رہے ہیں، پلیز انشور کہ ان کے بچے اسکول جائیں۔ ابھی کھانا دینے کا فائدہ نہیں، کھانا پہنچا دینا یا پیسے دے دینا سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے بچوں کو پڑھائیے تاکہ وہ آج نہیں تو کل پاورٹی سے نکل سکے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے اس وقت 600 کے قریب ویڈوز ہیں۔ ہم یہ اسیس کرتے ہیں کہ ان کا گھر کا کرایہ کتنا ہے، بچے کتنے ہیں، ان کی انکم کتنی ہے، ان کی نیڈ کتنی ہے، اس کے حساب سے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں۔ 1000 روپے سے 5-6 ہزار تک بھی دیتے ہیں، مہینہ دیتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، اور سال میں ایک وقت بھی دور میں کے سروے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی اگر کنڈیشن چینج ہو گئے تو ہم کو ڈراپ کر دیتے ہیں، کسی کے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں ہم کو بھی ڈراپ کر دیتے ہیں۔ یہ 4 پروگرام کر رہے ہیں تقریباً جو ہے اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 2,25,000 لوگوں کو فائدہ ہوگا سیٹ کے کام سے الحمدللہ۔ یہ ہمارے میجر پارٹنر جو ہیں وہ ہیلپنگ فاؤنڈیشن ہیں، ان کے ساتھ تقریباً ابھی تک 6 کروڑ 5-6 کروڑ ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں۔ اس سال کا بجٹ ہمارا تقریباً 12 کروڑ کے قریب ہے۔ تو یہ اجتماعیت کا نتیجہ ہے، اگر ہم اکیلے کرتے تو نہیں کر پاتے، تو ہم کو اپنے ریسورسز پول کرنے چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو کہہ دوں گا، ابھی ولی اللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، ولی اللہ صاحب پیچھے رکھا ہے، تو ہمارے اندر یونٹی بہت ضروری ہے۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ فقہ جو ہے نا، فقہ وہ ڈیوائن نہیں ہے، قرآن ڈیوائن ہے، اللہ کی طرف سے ہے، حدیث اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا، آتھنٹک ہے۔ فقہ جو ہے انٹرپریٹیشن آف قرآن و حدیث، اب اس میں مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، کوئی کسی کا عقیدہ کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ ہمارے امام ہیں ڈیلس میں یاسر قاضی، انہوں نے 3 جمعے کے خطبے اسی ٹاپک پہ دیے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ٹالرنس ہونا چاہیے، جو بھی فقہ ہے وہ صحیح ہے، ان کے انٹرپریٹیشن کے حساب سے وہ صحیح ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی میرا صحیح ہے باقی سب جہنمی ہے، وی ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرے گا کس کو۔ جتنے بھی مسلمان بیسک جو اللہ اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں وہ سب مسلمان، اب انٹرپریٹیشن میتھڈ ڈفرینٹ ہے تو وی شوڈ ناٹ ہیٹ ایچ ادر۔ ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو ہیٹ کرے، ہم کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ یہ جہنمی ہے، ہم ہی ہیں جنت کے حقدار۔ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور انشاءاللہ لے جائے گا، لیکن یہ چیزوں پہ ہم کو تھوڑا سا ٹالرنس بڑھا کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے تو ہمارے معاملات ٹھیک۔ ہمارے لیے اس وقت یونٹی کی بہت ضرورت ہے اس ملک میں، ان حالات میں، اس میں ہم کو آپس میں اختلافات نہیں کرنا چاہیے۔ اور میری جو جاہل ہوں، عالم تو ہوں نہیں، میری نظر میں یہ چیزیں پیدا کی ہیں علماء نے۔ عام آدمیوں کو کیا پتا تھا؟ پہلے ہمارے زمانے میں تو جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی مسجد تو کوئی پختی نہیں ہوتی تھی، اہل سنت نہیں لکھا ہوتا تھا، نہ اہل حدیث لکھا ہوتا تھا، سب مسجد۔ اب مشکل ہو گئی، اب کون سی مسجد میں نماز پڑھے ہیں پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں جائیں گے تو باہر پڑے گی، یہاں جائیں گے تو نہیں پڑے گی۔ اللہ تو میری بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے امام نے 3 خطبے دیے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، ان کا انٹرپریٹیشن ہے، مختلف انٹرپریٹیشن ہے۔ بیسیکلی جب ایمان ہو گیا تو وہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت 70 ماؤں کے برابر ہے، وہ کیسا کسی کو جنت جہنم میں ڈالے نہیں ڈالے۔ ہم کو حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہاؤ ڈو وی نو؟ تو میری ریکویسٹ یہ ہے، آپ کے ماشاءاللہ کام بہت اچھا رہا ہے، NGO سے مل کے کام کر رہے ہیں،
یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بہت کم جگہ ایسا ہوتا ہے. ہمارے شہر میں حیدرآباد کا ہوں میں، تو وہیں کی بات کر سکتا ہوں. تو وہاں پر اتنا اتفاق مجھے تو نظر نہیں آتا، اور بہت مشکلات ہیں ہمارے لیے. پہلے سے غیر جو ہیں اس پہ نظر ڈال کے رکھے ہیں. ہم خود اپنے پاؤں کے کلاڑی مار رہے ہیں، دوسروں کو الزام دینے کا کچھ نہیں ہے. We need to be together. We need to do this charitable work. بہت ضروری ہے. غریبوں کی مدد بہت ضروری ہے. تعلیم اور ٹریننگ. مالکم ایکس نے کہا تھا کہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ are the only or better ways to get out of poverty. وہ کالے لوگوں کے لیے کہہ رہے تھے. امریکہ میں ہمارے لیے بھی وہی اپلائی ہو سکتا ہے. تعلیم اور ایجوکیشن. اب عبدالباسط خان بھائی اللہ ان کو اجر دے، وہ وہاں بیٹھ کے آپ کی فکر کر رہے. انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ آج صبح پہ بھی انہوں نے 11 بجے فون کیا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کا پروگرام طے ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فکر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اجر دے گا. ان کے اندر سنسیئرٹی ہے، آپ سب میں ہے سنسیئرٹی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ مصطفیٰ عسکری جو ہیں موجود ہیں، یہ کبھی بھی آپ فون کر کے مدد لے سکتے ہیں. ہم یہاں پر جو بھی NGOs ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرنے تیار ہیں. ہمارے کو ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک FCRA پرمٹ ہوتا ہے، بغیر اس کے ہم فنڈس نہیں دے سکتے. لیکن یہاں آرگنائزیشن کوئی ہے جن کے پاس FCRA ہے اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تو ہم فنڈ کرنے تیار ہیں. ہمارے جو 4 پروگرام ہیں اسی میں ہم مدد کریں گے. ہم ریلیف میں نہیں جاتے، شادیاں نہیں کرواتے، قرضے نہیں کرتے ہیں، وہ پرائیویٹ میں کرتے ہیں، ہماری آرگنائزیشن سے نہیں کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے اور عبدالباسط خان سے کہیے ہم ان کے تھرو کام کریں گے کہ وہ ہماری پارٹنر بن گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں پھر ایک مرتبہ معافی چاہوں گا کہ بہت زیادہ بات کر لی. ہمارا پروگرام تو 9 بجے ختم ہونا تھا لیکن تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. اور آپ لوگ کھانا کھلانا کنٹینیو کریں گے تو میں اورنگ آباد کو منہ بھلاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. فی امان اللہ. میں اختتامی خدمات کے لیے جناب ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب سے درخواست کرتے ہیں. اور شہر اورنگ آباد کے اور صحیح کہا انہوں نے انسنگ ہیروز. ماشاء اللہ میں بہت سارے آپ لوگوں سے راست واقف ہوں. اب کوئی طویل گفتگو کی کوئی گنجائش میں محسوس نہیں کرتا ہوں. میں امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات جو لکھی ہے تو اس سے مجھ کو خرید لیا. امام ابی داؤد کہتے ہیں کہ دین اسلام کا 1/4 حصہ 25% دین اسلام کا جو علم ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو ہم کو سوشل ورک ریئیکشنری موڈ میں آ کے نہیں کرنا ہے کہ اب حالات بہت خراب ہیں اور بہت شدید ہیں اور ہم کو جو ہے یہ کرنا ہے. نہیں، بلکہ یہ ہماری ایک ملی فریضہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات دیکھنی ہے کہ صاحب میں مسلمانوں کے مسائل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کو مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی نہ ہو. تو ہم کو دلچسپی لینی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی اہم بات جو ارشاد فرمائی کہ انسان کانوں کی مانند ہے. کوئی سونے کی کان ہے، کوئی چاندی کی کان ہے، کوئی ہیرے کی کان ہے. مطلب یہ کہ ہر شخص اپنے طور پر بہت کیپیبل ہے. یہاں اورنگ آباد میں بیٹھے ہوئے صرف آپ ہی لوگ کیپیبل نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کانوں کی مانند ہے. میں اور آپ سب کانوں کی مانند ہیں. ہم کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ میں
اپنی کس صلاحیت کو مسلمانوں کی بالخصوص اور انسانوں کی خدمت کے لیے وقف کر سکتا ہوں، اور ہم کو اس کو کرنے کے لیے لگ جانا چاہیے۔ ابھی ایڈوکیٹ فیض مصطفیٰ صاحب نے کئی واقعات سنائے، تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی سنایا۔ میں اس واقعے کے ایک اور بہت سافٹ پہلو پر، آپ جیسے حضرات جو بہت حساس ہیں، تو میں ان کی آپ کی تھوڑی توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ بتاتے ہیں کہ جب سیدنا عمر وہاں بیٹھ گئے اور وہ بچے جو رو رہے تھے اور ماں سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کھانے کے لیے، تو ماں نے دیگچی میں پانی اور پتھر ڈال رکھے تھے اور ہلا رہی تھی یہ تاثر دینے کے لیے اپنے بچوں کو کہ ابھی کھانا ابھی تیار ہو جائے۔ اب امیر المومنین نے سارا لاد کر لایا اور پورا پکایا، اس کے اندر آٹا گھولا اور یہ اور وہ سب پکایا۔ تو روایات میں آتا ہے، الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو سیدنا عمر اس چولہے میں پھونک مار رہے تھے تاکہ آگ زیادہ روشن ہو سکے، اور سیدنا عمر کی گنجان داڑھی سے دھواں ایسے نکل رہا تھا جیسے گویا یہیں دھوئیں کا سینٹر ہے، اس طرح سے دھواں نکل رہا تھا۔ بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ اب کلائمیکس جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غلام نے پوچھا، اس زمانے کے غلام بھی بہت تجسس اور بہت کیپیبل لوگ تھے، بہت کیوریوسٹی تھی انہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر، آخر آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے یہاں؟ مطلب کھجور، شہد اور آٹا دے دیتے اور چلے جاتے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا، میں نے ان مسلمان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، میں نے چاہا کہ میں ان کو ہنستا اور کھیلتا ہوا بھی دیکھوں۔ بہت دنوں کے بعد یہ چیز سمجھ میں آئی، علامہ اقبال کا یہ شعر کہ وہ شعر یہ ہے کہ عمل، کیا شعر ہے آپ نے، کہ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، کیا شعر ہے اس کا مصر بلند جی، نگاہ بلند سخن دل نواز، جاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ بہت ایمبیشیس ہو، آپ بڑے بڑے کام کریں گے۔ سخن دل نواز بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، بات چیت جو ہے بہت ٹھیک ٹھاک سے ہو، دل سے نکلے اور دل میں جا کے ادھر جائے، ٹھیک۔ لیکن جاں پرسوس سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا کوالٹی ہے جاں پرسوس۔ تو سیدنا عمر کی یہ کوالٹی تھی جاں پرسوس، پرسوس جاں ہو، دل رقیق اور نرم ہو، دل سخت نہ ہو، مسلمانوں کے مسائل پر دل روتا ہو۔ ہم جب رات میں اپنے رب کے حضور اٹھیں، گڑ گڑائیں تو روئیں اور اللہ ہی سے دعا مانگیں کہ تو ہم کو اور توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں بھائیوں، آج کی یہ بہت اہم نشست ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ عبدالباسط اس قدر کارآمد آدمی ہے، حالانکہ میرے سسرالی عزیز ہوتے ہیں، میں ان کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج ہو سکتا ہے کہ مجھ کو سمجھانے کے لیے ایک پروگرام ارینج کروایا انہوں نے کہ ہماری قدر کرو، تم تو ہم کو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں آپ کو صرف تبری نے تاریخ تبری میں واقعہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس میں تاریخ تبری کا واقعہ انہوں نے نقل فرمایا۔ میں اس واقعے کو سنا کر اپنی جگہ بیٹھ جاؤں گا، اس لیے کہ کچھ چیزیں آ چکی ہیں، آپ کے خیال سے نہیں، اس کے خیال سے نیچے جلدی بیٹھ جاؤں گا۔ تو وہ تاریخ تبری کا واقعہ یہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ جب ایران فتح ہو گیا تو امیر عساکر کے کیمپ میں
ایک سپاہی داخل ہوا. اب جو سپاہی داخل ہوا تو سیرت نگاران نے کتنے سینسیٹیو وے میں وہ تفصیلات لکھی کہ وہ اپنی پھٹی ہوئی عبا کے دامن میں، وہ سپاہی اپنی پھٹی ہوئی عبا کے دامن میں کسرا کا تاج چھپائے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ ڈھانکا ہوا تھا. وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر عساکر، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو تم کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی، میں اس کو ایسا پار کر لے جاتا. لیکن چونکہ اللہ کا خوف ہے تو میں اس کو مال غنیمت کا حصہ سمجھتا ہوں، یہ دینے آیا. تو بتاتے ہیں کہ جو سپہ سالار تھا وہ حیران رہ گیا، اتنا قیمتی تاج، اس میں اتنے قیمتی ہیرے جواہر جڑے ہوئے. تو اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنے چہرے سے ہٹایا نہیں نقاب. اس نے کہا کہ میں نے جس کے لیے یہ کام کیا وہ اچھی طرح جانتا ہے میرا نام کیا ہے، اب میرا تعلق کس قبیلے سے ہے. اور یہ کہہ کے وہ تاریکی کا ایک حصہ ہو گیا. اس نے وہاں تاج وہاں رکھا، چلا گیا. میرے بھائی، اپنے اچھے کاموں کو ہم کو دکھاوے سے ضائع نہیں کرنا ہے. اپنی نیتوں کی درستگی یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. نیت درست ہو، بڑا پروجیکٹ ہے یہ. نیتوں کو بار بار درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے اپنے دین کی خوب خدمت لے. آج امت مسلمہ دنیا کے چوراہوں پر زخم پڑی ہوئی ہے. آج ہم سے زیادہ، میں تو اکثر کہتا ہوں، نقشبندی صاحب کو ستانے کا بھی جذبہ ہوتا ہے. اس میں ان لوگوں کو میں، چونکہ میرے پاس لائسنس ہے، لائسنس ٹو کل ہے میرے پاس، تو میں ان لوگوں کو ستانے میں بہت ماہر ہوں. میں اصل میں وہ کہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ستاتے نہیں ہیں ہم کو. اچھا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آج بھی اخبار نہیں پڑھ پایا. میں آج بھی اخبار نہیں پڑھ پایا اس لیے کہ اخبار میں ہر جگہ مسلمانوں کا خون پھیلا ہوا تھا. ہر جگہ یہاں یہ ہو گیا، یہاں وہ ہو گیا، یہاں وہ ہو گیا. میں ایسا سوچتا ہوں ایک برہمن لڑکے کو یہ کوئی ٹینشن آتا ہی نہیں ہے صبح میں. آپ بتائیے کیا ٹینشن آتا ہے اس کو؟ ٹینشن نہیں ہوتا ہے میرا جاب کرنا ہے، مجھ کو اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کے اسائنمنٹ پہ کام کرنا ہے، اپنی کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے. ایک مسلمان جو بچہ، جو نوجوان، بوڑھا، ضعیف، وہ جب اخبار دیکھتا ہے تو وہ فلپین سے لے کر مڈل ایسٹ تک بغیر رکے ہوئے دوڑتا ہوا چاروں طرف دیکھتا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کس قدر عجیب حال سے گزر رہی ہے. تو میرے اچھے بھائیوں، سلطان صلاح الدین سے کسی نے پوچھا تھا تم مسکراتے بہت کم ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم مسکراتے بہت کم ہو، بہت سنجیدہ رہتے ہو. سلطان نے اس کا تاریخی جواب دیا تھا. اس نے کہا کہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور مجھ سے پوچھو گی کہ تو مسکراتا تھا اور بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا. تو آج بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، تھکنا نہیں ہے، مرے تک کام کرنا ہے. آپ جو سورہ نوح پڑھتے ہیں تو سورہ نوح ایسی مت پڑھ لیا کیجیے. 950 سال تک لگاتار سیدنا نوح علیہ السلام کام کرتے رہے. قبر میں جا کے یہ آرام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. وہاں اس سے پہلے آرام مجھ کو آپ کو ملے گا ہی نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن میں کہہ دیا گیا کہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. آپ یہ مشقت نہیں جھیلیں گے امت مسلمہ کی، 1000 مشقتیں آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گی.
آپ کبھی بھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکیں گے. تو آئیے والنٹریلی ہم اور زیادہ کام کا عزم کریں. اللہ ہم سے اپنے دین کی خوب خدمت دے. اور کل جب ہم کھڑے ہوں میدان حشر میں، تو میں اکثر کہتا ہوں میدان حشر میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ان کے ہاتھ سے ہم کوثر کا پانی پئیں گے. اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے حوض کا پانی پی لیا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے. تو آئیے اس عزم کے ساتھ کام میں لگ جائیے کہ کل حوض کوثر پر ساقی کوثر سے انشاءاللہ ہم پانی پئیں گے اور وہ ہماری کارکردگی پر وہ خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے. اس کو آپ نے کہنے کا موقع دیا. میں بھی بہت بے چین رہتا اگر آپ مجھ کو موقع نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ باتیں بہت ٹو دی پوائنٹ بہت سینسیٹیو لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے. آخر دعوانا جزاک اللہ. شکریہ. جاوید مکرم صاحب کی ہمیشہ رہنمائی رہتی ہے، اسی لیے ہم نے اپنے اخبار میں جب بھی پہلے سے کافی خبریں آتی تھیں لیکن ہم نے اپنی پالیسی کو بدلا اور اب ہم نے کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی، کسی بھی مطلب منفی کوئی ایکٹیویٹی ہو، نگیٹو کوئی ایکٹیویٹی ہو، اس کو ہم نے چھوٹی خبر کرے. اور کسی مسلمان لڑکا اگر کہیں کامیابی حاصل کرتا ہے، لڑکی حاصل کرتی ہے، تو ہم اس کو بینر کی جگہ دیتے ہیں. یہ ہم نے اپنی پالیسی میں رہنمائی کے بعد، اور ہم اس پر آئندہ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے. دوسرا ایک انکشاف ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار پٹھان ہیں، وہ بھی قابل ہے ماشاءاللہ. تو یہ عبد الباسط خان کے اس کو خود تعجب ہے کہ پٹھان یہاں بیٹھے ہوئے. میں بابلے نہیں زیادہ نہیں بول رہا ہوں، اتنے بول رہا ہوں. عبد الباسط صاحب کی جو تربیت ہوئی ہے ماشاءاللہ ان کے مرحوم والد مشتاق احمد خان صاحب کی بدولت ہے، جو واقعی بہت ایکٹیو. باسط کے جو والد تھے یہاں اورنگ آباد میں جو سب سے بڑی ایک علیرا ایجوکیشن سوسائٹی ہے، اس کے فاؤنڈر ممبرس میں سے تھے محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں وہاں لڑکیاں. آج عالم یہ ہے کہ 200 ایڈمیشن کے واسطے وہاں 1600 اپلیکیشنس آتے ہیں ہر سال. تو اس میں ڈاکٹر مشتاق احمد خان صاحب کا عبد الباسط کے والد کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے اور عبد الباسط کی ان کوششوں کو قبول کرے. میں یہ دعا کے ساتھ اس کا میں حفیظ کی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا تمام این جی او سے کہ آپ لوگ سب کی مدد کرتے ہیں یا صرف مسلمانوں؟ سب کی. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو سروس کرنی چاہیے تاکہ دل نرم ہو. ابھی انہوں نے ڈائلسس سینٹر کھولا ہے حیدرآباد میں وداؤٹ اینی ڈسکاؤنٹ اینی بڑی انکم اور وداؤٹ کاسٹ. تو کسی نے لکھا کہ یہ جو ہے غیر لوگوں کے ایجنڈے سے ہٹ کے ان کا جو نیریٹو ہے اس میں فٹ نہیں ہو کہ مسلمان اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، ناممکن ہے. تو ہم کو کرتے رہنا چاہیے. سروس یہ ہمارے دین کا بھی جزء ہے. تو یہ سوال میرے ذہن میں تھا، آپ کرو کہ میں نے پوچھ لیا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ نوجوانوں نے کووڈ میں جو کام کیا ہے، اس طرف رفعت یار خان صاحب بیٹھے ہیں. یہ اورنگ آباد کا ایک چوراہا ہے جہاں سے مطلب لوگ انٹر ہوتے ہیں شہر کے اندر. تو کووڈ کے دوران پورا لاک ڈاؤن تھا، لوگ پیدل چلے آتے تھے. تو رفعت خان صاحب نے ان کی ٹیم نے نہ صرف وہاں پر کھانا پرووائڈ کیا بلکہ پیدل چلتے آ رہے لوگوں کی چپلیں ٹوٹ گئی تھی، چپلیں ان کو دی. اس کے بعد جو معصوم بچے تھے ان کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا. تو یہ اور اس میں اکثریت جو ہے تو نان مسلمس کی تھی، جو لوگ گاؤں سے چلے آ رہے تھے، مزدور پیشہ طبقے تھے. ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ان کی پوری ٹیم نے کیا. اور جتنے نوجوان ہیں یہ پورے کے پورے جتنی این جی اوز ہیں، اگر کہیں کھانا کم پڑتا ہے تو کوئی دوسری این جی او کو بتائیے. بڑا خوبصورت ایک کوآرڈینیشن ہے اورنگ آباد شہر میں الحمدللہ. بہت بڑی بات ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو قائم رکھے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.